الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. کہاں سے آپ تشریف لا رہے ہیں؟ ماشاء اللہ. میں نادا میں رہتا ہوں. اچھا، ویسے کہاں کے ہیں؟ میں کراچی سے. اور یہ بھائی؟ میں سامنے میں رہتا ہوں. نہیں، اصل کہاں کے ہیں؟ کراچی. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تو انڈیا اور کراچی کے زیادہ لوگ ہیں. اچھا، بیان جو ہے میں آپ کو پتہ ہے کرتا نہیں ہوں، اور بیان کرنا مجھ کو آتا بھی نہیں ہے. تو آپ لوگوں سے کچھ باتیں کروں گا آپ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بیان نہیں ہوگا. بیان تو بڑے علماء کرتے ہیں جن کو بہت عبور ہوتا ہے کلام پر بھی، اور بلاغت ہوتی ہے ان میں. تو میں تو کچھ باتیں آپ کے ساتھ تکرار کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ ان میں جو صحیح باتیں ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. اور کوئی غلط بات ہو تو آپ مجھے بتا بھی دیجئے گا اس میں کہ بھئی یہ مولوی صاحب آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے. ایک تو خطابت کا روایتی انداز ہوتا ہے نا کہ بس ایک خطیب صاحب ہیں، وہ بات کر کے جا رہے ہیں اور آپ گردن ہلا رہے ہیں. میرا ایک بیان تھا، اس میں وہ ویڈیو ریکارڈنگ تھی، اس میں تو میں نے جب بیان کیا تو وہ سامنے ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہو رہی تھی، ان لوگوں کی بھی جو بیان سن رہے ہیں. اب وہ بیان کے دوران بار بار سو رہے تھے، کچھ اونگ رہے تھے، کچھ ایسا ہو رہا تھا. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں. خیر جو صاحب ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے تھے، میں نے کہا یہ ان کی ٹینشن ہے، ہمیں تو اپنی بات کر کے جانا ہے. تو جب وہ ریکارڈنگ ہو کے سامنے آئی تو اس میں نے دیکھا کہ وہ سونے والا سارا جو سننے والے تھے نا، جو سو رہے تھے وہ تو آئے نہیں. سوتے ہوئے آدمی نے کہیں درمیان میں ایسے کیا ہوگا تو وہ انہوں نے پوری ویڈیو میں وہی چلا دیا. اب یعنی میں جہاں بیان کر رہا ہوں تو جب سامعین کو دکھایا جاتا ہے تو یوں ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے وہ بڑے سست قسم کے سامعین تھے اور پورے بیان میں وہ سو رہے تھے، لیکن دکھایا کیا گیا کہ وہ بار بار ایسے. تو میں نے کہا یہ لے کے مجھے یہ بیچ دو، کہیں بھی میں بیان کروں گا تو یہ میں لگا دوں گا کہ ماشاءاللہ کتنے غور سے سن رہے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. تو یہ روایتی انداز جو ہے نا خطابت کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سو جاتے ہیں. تو میں نے اس لیے پہلے بیان کیا کرتا تھا کسی زمانے میں، اب بیان میں نے چھوڑ دیا. اب میں جہاں جاتا ہوں بات چیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور قرآن مجید کا جو انداز ہے کلام کا، وہ بھی بات چیت والا انداز ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات چیت کر رہے ہیں. تبھی اس کلام میں بظاہر ربط نہیں ہے. بظاہر قرآن کا جو کلام ہے، قرآن کے ٹاپک ہر آیت میں چینج ہو رہا ہوتا ہے، ہر آیت میں چینج ہو رہا ہوتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی یونیورسٹی میں جب کوئی بات کریں گے تو کوئی مخصوص ٹاپک ہوگا آپ کا، اسی ٹاپک کے اندر آپ پوری تیاری کر کے پورا ایک لیکچر آپ کا چلے گا. لیکن جب آپ گھر میں اپنے بچے کو نصیحت کریں گے تو ٹاپک وائز نصیحت نہیں ہوتی. مثال کے طور پر بچہ سامنے بیٹھا ہے، کھانا کھا رہا ہے، تو آپ نے بچے کو سمجھانا شروع کیا کہ بیٹا نماز وقت پہ پڑھ لیا کرو، نماز جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب آپ نے دیکھا بچہ سامنے سے نہیں کھا رہا بلکہ وہ برتن کو گھما رہا ہے. تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یار میں پہلے نماز کا ٹاپک مکمل کر لوں پھر میں کھانے کے آداب پہ وہ پیر کے دن بیان کروں گا میں، ٹھیک ہے نا. آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن کس ٹاپک پر بات کرنی تھی میں نے اپنے بیٹے سے؟ نماز کے ٹاپک پر. کھانے کے ٹاپک پر پیر کے دن بات کرنی ہے. تو یہ نہیں چلے گا. آپ اسی وقت نماز کا ٹاپک چھوڑ کر کیا شروع کر دیں گے کہ بیٹا سامنے سے کھایا کرو، تو نماز بعد میں پڑھنا لیکن پہلے کھانا تو تمیز سے سیکھو. آپ یہ کہیں گے نا بچے کو، نماز تو چلتی رہے گی لیکن بیٹا پہلے کھانا تو سیکھو. تو جو نصیحت کی بات ہے قرآن مجید میں، اس میں قرآن میں مختلف ٹاپک آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نفسیات سے واقف ہیں. جو بات جہاں
ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے. یعنی کوئی ٹاپک اگر چل رہا ہے تو اس میں جو بات جہاں ضروری ہوگی اللہ اسی بات کو فوراً شروع کر دیتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں, ابھی میں مثالیں نہیں دوں گا, جو میں بات ذہن میں لے کے آیا ہوں آپ سے کرنے کے لیے وہ پھر رہ جائے گی. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, انسانوں کے مختلف نظریات ہیں, ہر ایک کا الگ نظریہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے بنانے والا ہے مگر اکیلا نہیں ہے, بعض کہتے ہیں وعلیکم السلام, بنانے والا بھی ہے اور اکیلا بھی. آپ سے تعارف کریں گے انشاءاللہ پھر بیان کے بعد, ٹھیک ہے. کوئی کہتا ہے بنانے والا بھی ہے اور اکیلا بھی ہے. تو بہت سارے نظریات دنیا میں چل رہے ہیں. پھر بنانے والے کا اس کائنات کو بنانے سے کوئی مقصد تھا یا بے مقصد پیدا کیا اس نے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. جو دہریے لوگ ہیں, ایتھیسٹ لوگ ہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں کہ کسی نے بنایا. کل میرا ابو ظہبی میں بیان تھا تو وہاں میں نے ایک بات بتائی کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں جن کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, یعنی ان کا سرے سے کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی نے بنایا یا نہیں بنایا, ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. تو ہم سب قرآن مجید کو ماننے والے لوگ ہیں, جو مسلمان ہیں, جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں. تو اللہ کا بہت بڑا فضل یہ ہوا کہ اتنے فرقے دنیا میں پھیل گئے, اتنے نظریات دنیا میں آ گئے, مگر اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں پیدا ہوا. کیونکہ اگر اللہ کی کتاب میں ہی اختلاف پیدا ہو جاتا تو پھر ہمیں صحیح اور غلط کا تعین اپنی عقل سے کرنا پڑتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یعنی پھر انسان کو دیکھیں, انسان کو جو ذات سکھائے گی وہ انسان سے اوپر کی ذات ہوگی نا. آپ ہمیشہ اپنے سے بڑے کی نصیحت غور سے سنتے ہیں, اپنے سے چھوٹا اگر نصیحت کرے تو آپ کہیں گے بھائی, بچے کو آپ کیا کہتے ہیں, بھائی میں تمہارا باپ ہوں یا تم میرے باپ ہو, میں نے تمہیں جنا یا تم نے, اور ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں, اس قسم کی چیزیں, ایسے مقولے ہیں نا کہ ہمیں ہی سکھانا شروع کر دیا, ہمیں ہی گنتی پڑھانا شروع کر دی. تو اگر ہم عقل سے فیصلہ کریں گے تو عقل میں تو بہت اختلاف ہے. انگریزوں کی عقل کچھ اور کہتی ہے, ہندو کی عقل, کیا خیال ہے بھائی, ہندو کی عقل کچھ اور کہتی ہے, انگریزوں کی عقل کچھ اور کہتی ہے, اور پھر پنڈتوں کی عقل کچھ اور کہتی ہے, سکھوں کی عقل, تو ہندوؤں میں پنڈت ہوتے ہیں نا, ان میں بھی بڑا اختلاف ہے. پھر گرین مسلمانوں میں پھر اختلاف ہے, گرین والے کچھ کہتے ہیں, وائٹ والے کچھ کہتے ہیں, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, اختلاف در اختلاف. پھر پروفیسر غامدی کا فرقہ, پھر قادیانی بھی قرآن کا سہارا لے کے باتیں کرتے ہیں. تو عقل جو ہے نا, عقل, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر آدمی دو چیزوں کو خدا بنا کے چل رہا ہے. دو چیزوں کو, یا تو اپنی عقل سے یا اپنے کلچر سے. ماحول کیا کہتا ہے, میرا کلچر کیا کہتا ہے, اس کو یا تو فالو کرے گا یا کس کو فالو کرے گا, بولے نا بھائی, اپنی عقل. لوگ کہتے ہیں نا میرا اس بارے میں میرے حساب و کتاب سے ہی. پنجاب میں ایک دفعہ میں گیا تو ایک صاحب میرے پیچھے پڑ گئے, وہ ہر مسئلے میں کہتے ہیں میرے حساب سے ہی مسئلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, میرے حساب سے مسئلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, میرا حساب کتاب جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ یوں نہیں ہونا چاہیے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ میرے حساب و کتاب سے آپ کا جو حساب و کتاب ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے ان کو کیوں جواب دیا, اس لیے کہ وہ حساب کتاب کو اصل خدا بنا رہے ہیں کہ حق اور باطل کا فیصلہ کون کرے گا, ان کا حساب کتاب. تو بھائی آپ کا حساب کتاب میرے حساب کتاب سے الگ ہو سکتا ہے نا. پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ صحیح حساب کتاب کس کا ہے اور غلط حساب کتاب کس کا ہے. تو میں نے کہا میرے حساب کتاب سے آپ کا حساب کتاب ہی غلط ہے, اور میں نے کہا میرے حساب سے تو آپ کا اپنے حساب سے فیصلہ کرنا ہی غلط ہے, آپ کے لیے حساب و کتاب کو معیار بنانا ہی غلط ہے. تو دیکھیں, خوب ذہن میں رکھیں کہ ہم دو چیزوں کو فالو کرتے ہیں. جہاں میں غلط بات کروں نا, یہ کوئی ایسی مشکل بات کروں, آپ کو بیان کے درمیان میں بولنے کی اجازت ہے کہ نہیں مولوی صاحب ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ بتا دیں. دیکھیں اگر آپ یہاں سے اٹھیں گے, کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے گا, بات سمجھ میں آئے گی, تو عمل تو پھر اگلا مرحلہ ہے نا. ہم تو کنفیوز ہی رہتے ہیں کہ ہمیں مذہب کو فالو کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ مذہب ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے, ہم ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے, ہم ایسے ہو جائیں گے, ہم یوں ہو جائیں گے, ہم معاشرے کے ساتھ چل ہی نہیں سکیں گے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر معاشرے کے ساتھ آپ نے چلنا شروع کر دیا تو آپ
آخرت میں تو تباہ ہوں گے, دنیا میں بھی برباد ہو جائیں گے. معاشرہ تو بہت الٹی الٹی چیزیں سکھاتا ہے. آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, مختلف معاشرے مختلف کلچر کو لے کے چل رہے ہیں. ایک معاشرے میں یہ بھی کلچر ہے کہ وہ اپنے مردوں کو ہر سال قبروں سے نکالتے ہیں, ٹائی سوٹ پہنا کے کھڑا کر دیتے ہیں. دیکھ لیں, یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو. اور ان کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ مردوں کو جو ہے نا, جب ہم اس طرح یعنی اپنے تہواروں کے دن جب ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں اور بلاتے ہیں تو وہ مردے خوش ہوتے ہیں اس سے. اچھا, تو یہ بھی ایک کلچر ہے. کیا خیال ہے؟ ہندوؤں کا کلچر کسی زمانے میں یہ تھا کہ شوہر مر گیا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی زندہ جلا دو. اور وہ الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں تھا, اس لیے وہ خبریں زیادہ مشہور نہیں ہوئی. لیکن آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسے درجنوں واقعات ملیں گے جس میں ہندو لڑکیوں کو زندہ جلایا گیا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ یہ سید خاندان میں سے تھے. جب بغداد میں بغاوت ہوئی ہے نا تاتاریوں کی, تو بہت سے عرب خاندان وہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے باپ دادا بغداد سے آئے تھے. تو کیسے آباد ہوئے یہاں کے, تو اس آنے کا واقعہ کتابوں میں جو لکھا ہے ان کی ہسٹری میں, جو ان کے باپ دادا سے نقل ہوتا چلا آ رہا تھا, کہ جب یہ بغداد سے سفر کر کے ہندوستان آ رہے تھے, گھوڑوں پہ تھے, 4-5 افراد تھے, تو انہوں نے ایک ہندو لڑکی کی چیخوں کی آواز سنی. یہ گئے اس مجمع کی طرف کہ دیکھیں کیا ہے. تو وہ جوان لڑکی تھی, اس کو بہت سارے لوگ گھسیٹ کے لے کے جا رہے تھے. تو تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ اس کو آگ میں جلانے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ جو تاریخ ہے نا, یہ عام تاریخ کی کتابوں میں نہیں ہے, یہ تو کسی کی ذات, کسی نے اپنے باپ دادا سے واقعہ سنا اور کہیں بیان میں نقل کر دیا تو پھر اس نے آگے کتابوں کی زینت بنا دیا. تو ایسے اور بڑے واقعات ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان کے جو بھی آبا و اجداد تھے انہوں نے کیا کیا, کیونکہ غیرت تھی, بہادری بھی تھی, ان سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوا, تو انہوں نے گھوڑے پر جا کے نا لڑائی لڑی ان سے. ان کو سب کو, ہندوؤں کو جو بھی تھے وہاں ظلم کر رہے تھے, قتل کیا, کچھ کو مار بھگایا, اور اس لڑکی کو اٹھا کے لے آئے اپنے ساتھ, بچا لیا اس کو زندہ. تو ایسے اور بہت واقعات تھے. تو یہ ہندوستان کا کلچر تھا. گوروں کا کلچر پہلے کچھ اور تھا, اب وہ کلچر چینج ہو گیا ہے. لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کا کلچر ہے. تو ہمارے ہاں ہم 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو فالو کرتے ہیں, یا تو ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں؟ عقل سے کرتے ہیں. عقل کیا کہتی ہے, بھئی یہ یوں ہونا چاہیے تو یوں ہونا چاہیے. یا ہم فیصلہ کرتے ہیں کلچر سے. ہمارے ہاں شادی بیاہ کی جو الٹی سیدھی رسومات ہیں جس سے پورے معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے, بھئی کیوں نہیں ہم چھوڑتے؟ بھئی ہمارا کلچر ہے, ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہمارے ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے. ایک صاحب نے کیا کیا, ان کی بہن نے کہیں نکاح کر لیا بتائے بغیر, باپ کو بتائے بغیر. انہوں نے بہن کو گولی مار دی. مجھے واقعہ جب پتا چلا تو میں نے ان سے رابطہ کیا. میں نے کہا یار یہ کیا ہے, آپ تو دین میں بھی ہو ماشاءاللہ, نماز بھی پڑھتے ہو. انہوں نے کہا ہم لوگوں کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں بھائی, ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا پھر آپ لوگوں کے ہاں پھر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی اس لیے نماز پڑھتے ہو کہ ہم لوگ کے یہاں نماز پڑھی جاتی ہے, پھر تو اس نماز کا ثواب تو نہیں ملے گا نا. یہ تو نماز آپ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ آپ لوگ کے ہاں نماز پڑھی جاتی ہے. اگر آپ کے ہاں مندر ہوتے تو آپ مندر چلے جاتے. تو آپ کا اپنا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا, اپنا تو کوئی نظریہ نہیں ہوا. عربوں میں یہی غیرت تھی, غیرت کا غلط استعمال ہو رہا تھا. لیبل بہت اچھا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, بیٹی کو زندہ دفن کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہمیں کسی کو داماد نہ بنانا پڑے. نام اس کا کیا تھا, غیرت مند ہیں, ہم اپنی بیٹی کسی کے گھر میں برداشت نہیں کرتے. لیبل کتنا اچھا لگایا, کس چیز کا؟ غیرت کا. حالانکہ یہ پرلے درجے کی بے غیرتی ہے, بے شرمی ہے. تو کلچر کیا کرتا ہے, ہر بری چیز پہ اچھائی کا لیبل لگا کے اس کو مارکیٹ میں نکال دیتا ہے. حقیقت ہے نا, جیسے مارکیٹ میں آپ دیکھو نا, کلچر کیا کرتا ہے, وہ پیکنگ پہ زیادہ زور لگاتا ہے. ہوتا ہے نا, آپ پیکنگ میں کوئی بری سے بری چیز ہو لیکن خوبصورت پیکنگ میں آپ اس کو بیچ دیں. میں ایک دفعہ زیتون کا تیل مجھے کہیں خریدنا تھا, تو میں گیا, تاجر تھے جاننے والے, میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے صحیح بات بتا دی. میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے بتایا مہنگا تیل تھا وہ. یہ کتنے کا ہے؟ یہ سستا ہے. میں نے کہا فرق کیا؟ انہوں نے کہا یہ سستا والا زیادہ اچھا ہے, مہنگا والا
کم اچھا ہے. میں نے کہا پھر یہ مہنگا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کی پیکنگ دیکھو آپ, بڑی خوبصورت بوتل تھی, بڑی ایسی بل کھاتی ہوئی بوتل کہ آدمی کہے تیل چھوڑ دو بوتل کو لے جاؤ. حقیقت بوتل اتنی اچھی لگ رہی تھی, انسان کہا یار مجھے یہ تیل نہیں چاہیے, کیا چاہیے؟ بوتل چاہیے. تو پیکنگ جو ہے نا, لیبل اتنا خوبصورت لگایا جاتا ہے کہ اس لیبل کی وجہ سے بری چیز بھی اچھی لگنے لگتی ہے. جیسے یورپ نے کیا کیا, حقوق نسواں, ویمن رائٹس, خواتین کے حقوق, سارے حقوق چھین لیے عورت سے جو قدرت نے عورت کو دیے ہیں. اللہ کیا چاہتے ہیں, قدرت کیا چاہتی ہے, فطرت کیا چاہتی ہے؟ عورت کو بہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے, بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے, بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے, ماں کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے. عورت یا تو کسی کی بیٹی ہوگی تو اس کو بیٹیوں والی محبت ملے گی نا, باپ کو بیٹی سے کتنی محبت ہوتی ہے, بلکہ کہا مشہور ہے کہ بیٹوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی بیٹیوں سے ہوتی, اور حقیقت ہے, یہ فطرت ہے. تو اللہ کیا چاہتے ہیں, بیٹی کو کس روپ میں دیکھنا, عورت کو کس روپ میں, بچپن میں بیٹی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ اسے باپ کی بے پناہ محبت ملے, اور بھائی بہن کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ بھائیوں کو بھائیوں سے جس طرح کی محبت ہوتی ہے بہنوں سے الگ قسم کی محبت ہوتی ہے. ایک الگ بات ہے, بہنوں سے دل کے راز رکھ لیتا ہے انسان. اور تھوڑا میں آپ اگر مجھے اجازت دیں تو بہنوں سے جو ہے نا اور بھی بہت سارے کام لیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ پرچہ ذرا یہاں سے وہاں دے. کوئی پسند ہے, کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہن سے معلومات لی جاتی ہے نا, اس کی کیا خیال ہے, دل کی باتیں کر لیتا ہے انسان. بھائی سے تو پٹے گا, بھائی سے ایسی باتیں کرے گا تو کیا ہوگا, پٹے گا وہ. تو شریعت کیا چاہتی ہے, عورت کو کہاں سے محبت ملے, باپ سے محبت ملے تاکہ وہ بیٹی بنایا اس کے لیے, اور بہنوں والی محبت ملے اس کے لیے اس کو کیا چاہیے, بھائی چاہیے. اور پھر بلوغت کے بعد کس کی محبت ملے, شوہر کی محبت ملے, وہ ساری زندگی اس کی کفالت کرے, ٹھیک ہے نا, اس کے ایس ایم ایس کا 24 گھنٹے بیٹھ کے جواب دیتا رہے, کہاں ہوں, کہاں سے آ رہا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, واپسی پہ انڈے لیتے ہوئے آنا, واپسی پہ دہی لیتے ہوئے آنا. وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح جو ہے نا اس کو ٹریس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ کہاں سے اس کو یہ محبت ملتی ہے بھائی, شوہر سے ملتی ہے. اور جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو اس کو ماں والی محبت ملتی ہے, وہ تو سب سے ہی زیادہ ہے. اور پھر وہ ساری زندگی وہ ختم نہیں ہوتی, پھر وہ دادی نانی بن جاتی ہے بڑھاپے میں تو وہ محبت ڈبل ہو جاتی ہے. بیٹوں بیٹیوں سے بھی ملتی ہے محبت, اور پوتے پوتی اور نواسے نواسیوں سے بھی ملتی ہے. تبھی آپ دیکھیں نا, دادی نانی تو ایک ہی ہوتی ہے نا, اور اس کے نیچے اولادیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو ہماری عورتوں کا بڑھاپا بہت اچھا گزرتا ہے. تو کتنے زیادہ شریعت نے عورت کو حقوق دیے, مگر ویمن رائٹس کے نام سے اسلام نے کوئی تنظیم نہیں بنائی. بتا دیا کہ ہر مسلمان ان چیزوں کا پابند ہے, ایک اصول اور ضابطہ بنا دیا. ان لوگوں نے کیا کیا, ویمن رائٹس کے نام سے حقوق پہ حقوق, حقوق پہ حقوق. مگر کیا مسئلہ ہے کہ گرل فرینڈ کا رواج جب معاشرے میں دے دیا تو اب عورت کا اس کا انجام کیا ہوا کہ جب گرل فرینڈ ہوگی تو کوئی پاگل ہے جو اس کو بیوی بنائے گا. کیا خیال ہے, گرل فرینڈ کے تو وہ حقوق نہیں ہوتے نا. دل بہلاؤ, جب بوڑھی ہونے لگے یا دل بھر جائے کسی اور سے دوستی لگاؤ. تو نتیجہ کیا ملا, سب سے پہلے وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے. یورپ میں آپ دیکھ لیں کیسز ہوتے ہیں, باپ کا پتہ ہی نہیں چلتا کون ہے, اس کو باپ سے بیٹیوں والی محبت, بولے نا بھائی, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے, یہ باپ ہے, لہذا اس سے خرچہ نکالو. ایک خاتون ڈاکٹر ہیں یو کے میں, انہوں نے واقعہ سنایا کہ میں نے یو کے میں, مقصد کسی قوم کی برائی نہیں, اس قوم میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں, لیکن کلچر تو بہرحال یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا, یہ کلچر تو ساری دنیا, وہ خود بھی پریشان ہے اس کلچر سے کہ یہ کیا ہو گیا. اب کینیڈا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فیملی والوں کو ویزا آسانی سے ملتا ہے, اس لیے کہ کینیڈا پریشان ہے امریکہ کے کلچر سے. وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ایسا ہم بھی نہ ہو جائیں جیسے یہ ہو گئے, تو وہ بھی پریشان ہے. تو انہوں نے بتایا خاتون ڈاکٹر نے کہ میں نے ایک انگریز لڑکی دیکھی پارک میں, 2 بچوں کو پارک میں گھما رہی ہے اور بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. کہتی ہے مجھے ترس آیا, میں نے جا کے پوچھا کیوں رو رہی ہے. اس نے کہا میرا بوائے فرینڈ ہے, شادی کے لارے رپے کئی سال سے دے رہا ہے, 2 بچے ہو گئے اور اب وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. اب یہ بچے بھی میں ہی پال رہی ہوں بغیر باپ کے, ان کا سارا خرچہ میں اٹھا رہی ہوں, اور وہ دوسری عورتوں کے ساتھ دل بہلا رہا ہے. تو کیا ہے, ویمن رائٹس کا نام بہت ہے, مگر جب نکاح کا رواج ختم کر دیا تو لڑکی کو باپ سے جو بیٹی کو محبت ملتی ہے وہ محبت ملنا ختم.
پھر ظاہر ہے جب گھر ہی نہیں ہے, خاندان ہی نہیں ہے, تو بھائیوں والی محبت بھی وہ بھی نہیں, اور پھر اس کے بعد شوہر وہ والی محبت نہیں ہے, بوائے فرینڈ ہے, اور پھر اس کے بعد جب نکاح نہیں ہے تو دادیاں نانیاں بننا, اور وہ ماں کو تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں نا, تھوڑی سی بوڑھی ہو, دادی نانی تو بہت دور کی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیبل بہت اچھے لگائے جا رہے ہیں. کلچر کیا کرتا ہے کہ برائی پہ اچھائی کا لیبل. جہیز کی جو رسم ہے کس قدر مصیبت بن گئی ہے غریب آدمی کے لیے, بیٹیوں کی شادیاں کرنا ایک عذاب بن گیا ہے, لیکن لیبل کتنا اچھا ہے بھائی. ہم اپنی بیٹی کو اگر گفٹ دے رہے ہیں تو مولوی صاحب کی پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں نا, کیا ہے اگر میں نے اپنی بیٹی کو 10 لاکھ کا جہیز دے دیا تو یہ مولوی لوگ جہیز کے خلاف کیوں بولتے ہیں؟ ہے وہ تو بیٹی ہی کے استعمال کرے گی. تو بھائی مولوی لوگ یہ نہیں بولتے, آپ مولوی بولتے ہیں بیٹی کو 10 لاکھ کا چیک کیوں نہیں دے دیتے آپ؟ بیٹی کو 10 لاکھ کا چیک کیوں نہیں دے دیتے آپ؟ یا بیٹی کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ بھائی تم جاؤ, کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم کریں گے؟ تو یہ معاشرہ کیا کرتا ہے, کلچر کیا کرتا ہے, برائی پر اچھائی کا لیبل لگا لیتا ہے. عرب میں کیا ہوتا تھا, اور اب بھی بہت سے قوموں میں ہوتا ہے, کہ آپ نے کسی کو قتل کیا, اب بطور سزا کے قاتل کو قتل کرنا چاہیے, قاتل نہیں مل رہا تو قاتل کے بھائی کو مار دو. انہوں نے ہمارے خاندان کا ایک آدمی مارا ہے تو ہم ان کے خاندان کا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. جن قوموں میں یہ کلچر ہے وہ چل رہا ہے, وہ اس کو حلال سمجھتے ہیں, وہ کہتے ہیں جائز ہے. تو یا تو ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کس سے کریں گے؟ عقل سے کریں گے, یا ہم صحیح غلط کا فیصلہ کس سے کریں گے؟ کلچر کا. کلچر تو ہر ایک کا مختلف ہے, پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کا کلچر صحیح ہے اور کس کا کلچر غلط ہے؟ تو اس کے لیے بھی کیا کلچر سے فیصلہ کروائیں گے؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. دیکھو کلچر کس کا صحیح ہے یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کلچر تو نہیں کرے گا نا. پھر اس کے لیے بھی ہم کہاں جائیں گے؟ عقل کے پاس. یعنی اگر ہم اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دیں, قرآن کو اپنی زندگی سے نکال دیں, تو صحیح اور غلط کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے بالآخر ہمیں پھر آخر میں کہاں آنا پڑے گا؟ عقل کے پاس. تو یاد رکھو عقل جو ہے نا, عقل اس میں بہت اختلاف ہوتا ہے. عقل چند باتوں میں تو ہماری رہنمائی کرتی ہے. بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ عقل ہماری سرے سے رہنمائی کرتی ہی نہیں ہے, یہ بھی غلط ہے. بعض نے کہا کہ ہر چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا ہمیں عقل سے پتہ چل جائے گا, یہ بھی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ پہلی تو میں یہ بتاؤں کہ بہت سی چیزیں ہماری عقل بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری عقل کے دائرہ کار میں آتی ہیں. اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں دی ہیں نا, قوتیں دی ہیں, جیسے ہاتھ میں کیا قوت ہے کہ یہ وزن اٹھا سکتا ہے. تو اگر کوئی کہے ہاتھ وزن اٹھا ہی نہیں سکتا تو یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہاتھ لامحدود وزن اٹھا سکتا ہے, یہ بھی غلط ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ ہاتھ میں اٹھانے کی, پکڑنے کی طاقت ہے, مگر یہ طاقت کیا ہے؟ بولیں گے تو بات چلے گی بھائی آگے. یہ طاقت کیا ہے؟ محدود ہے. محدود طاقت ہے نا. آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے, کوئی کہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو ہم بولیں گے بھائی تمہارے نہیں ہوگی, ہمارے تو ہے الحمدللہ, ہم تو دیکھتے ہیں. لیکن لامحدود تو نہیں دیکھتی نا آنکھ. کیا خیال ہے؟ ایک حد تک دیکھے گی, اس کے بعد خوردبین لگانی پڑے گی. وہ خوردبین بھی ایک حد تک دیکھے گی, اس کے بعد سائنسدان کہے گا بھائی آگے مجھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا. یہی کہے گا نا وہ, میں نے بھی اتنا ہی دیکھا, اس سے آگے مجھے. تو انسان کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ تمام کی تمام صلاحیتیں کیا ہیں؟ کھانے کی صلاحیت, کچھ نے والے کھا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں کھا سکتے. چلنے کی صلاحیت, دوڑنے کی صلاحیت, تیرنے کی صلاحیت, بولنے کی صلاحیت. اب میں بول رہا ہوں, میں 2 گھنٹے بول لوں گا, 3 گھنٹے بول لوں گا, 6 گھنٹے بول لوں گا, ایک وقت آئے گا کہ میں بالآخر گلا بند ہونا شروع ہو جائے گا. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ جب ہر صلاحیت محدود ہے تو عقل کا کام ہے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا. عقل کو عربی میں نہی بھی کہتے ہیں, نہیں. ان فی ذالک لآیات لأولی النہی, قرآن میں ہے نا. تو اس لیے کہتے ہیں نہیں کہ یہ کیا کرتی ہے؟ عقل صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتی ہے. عقل کا عربی میں معنی ہے روکنا. عقال جو ہے نا, رسی کو کہتے ہیں جس سے اونٹ کو باندھا جاتا تھا, اونٹ کو روکا جاتا تھا. تو عقل کا معنی بھی روکنا. یہ کیا کرتی ہے؟ آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ یہ کام غلط ہے, رک جاؤ, اور یہ کام صحیح ہے, کر لو.
ہر وقت 24 گھنٹے نا ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہے. جیسے سگنل ہوتے ہیں نا ریڈ اور گرین, بالکل عقل یہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس لیے اس کو عقل کہا جاتا ہے. تو اب عقل کی جو صلاحیت ہے یہ بھی کیا ہے, محدود ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ بتا دے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ بتائے. تو کچھ چیزیں تو بتائے گی, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے, اس کی مثال میں دیتا ہوں. کسی عام آدمی سے آپ پوچھیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, وہ کیا جواب دے گا, 4. آپ اگر اسے کہیں نہیں 4 نہیں 5 ہوتے ہیں, تو وہ مان لے گا آپ کی بات؟ وہ کہے گا بھائی کچھ بھی کر لو, 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں, 5 نہیں ہوتے. یہاں اس کی عقل 100% صحیح اور غلط میں تمیز کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ تو یہاں وہ کسی کی تقلید نہیں کرے گا, یہاں وہ کسی کی پیغمبر کی نہیں مانے گا, یہاں وہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ جو کہے گا میں وہ مانوں گا. آئی بات سمجھنے, مجھے نہیں پتا 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں, مجھے کہیں قرآن میں دکھاؤ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں. بھائی یہ 2 ہیں یہ 2 ہیں, ملاؤ تو ٹوٹل کتنے ہو گئے, 4 ہو گئے. اس کے لیے نہ قرآن کی ضرورت, نہ حدیث کی ضرورت, نہ اللہ کی ضرورت, کیونکہ اتنی صلاحیت اللہ نے خود بخود ہم میں رکھ دی ہے کہ ہم 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, یہ فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور کی, کہ کسی کو ہم فالو کریں جو ہم سے اونچا ہو, جو ہم سے زیادہ ذہین ہو. لیکن اگر اسی عام آدمی سے میں پوچھوں کہ 356 کو 348 سے ضرب دیا جائے تو کیا جواب آئے گا؟ وہ کہے گا بھائی اس کے لیے میں کس کا سہارا لوں گا؟ یا تو یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہو, ساری زندگی یہی کام کیا ہو تو ماہر ہو گیا ہو. اگر اتنی مشق نہیں کی, اتنی پریکٹس نہیں ہے کہ تو وہ کیا کرے گا بھائی؟ کیلکولیٹر, جو اس سے زیادہ ذہین لوگوں نے, بولے نا بھائی, اس سے زیادہ ذہین لوگوں نے بنایا. وہ کہے گا میں نہیں اس میں بتا سکتا, جو میرے سے بڑے ذہین لوگ ہیں, جو سائنسدان ہیں, انہوں نے پورا سسٹم جو ہے نا ایک مشین میں ڈالا ہوا ہے, وہ بٹن دبا کے نکالوں گا میں, ورنہ وہ 6 مہینے تک بیٹھ کے کیلکولیشن ہی کرتا رہے گا. تو اب اگر یہ تو میں نے آسان پوچھ لیا, اگر وہ چلو بہت ذہین ہوا تو 356 358 سے ضرب دیں کیا جواب آئے گا؟ اگر میں اور مشکل سوال پوچھ لوں تو ایک وقت ایسا آئے گا ریاضی کا سوال, میں بولوں 1,03,385,000 کو 36,000 مرتبہ اگر 3,05,05,686 سے ضرب دیا جائے اور اس میں سے 48,000 مائنس کر کے 386 پلس کیے جائیں تو کیا جواب آئے گا؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک حد تو ایسی آئے گی نا جہاں وہ ہاتھ جوڑے گا, بولے گا بھائی مجھے نہیں پتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عقل ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ بتائے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ بتا دے اور ہاتھ پاؤں کٹوا دے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی سب کچھ بتا دوں, ہاتھ پاؤں کٹوا دوں, سارے راز فاش کر دوں. تو یہی معاملہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں بہت ساری جگہوں پر صحیح اور غلط کی تمیز کرنی پڑے گی تاکہ وہ سیدھے راستے اور غلط راستے کا تعین کر سکے. دیکھو انسان کو اللہ نے دونوں راستے بتائے ہیں, سیدھا بھی اور غلط بھی. یہ انسان کی خاصیت ہے. جانور کے پاس 2 راستے نہیں ہیں, جانور کے پاس ایک ہی راستہ ہے. اللہ نے اس کو پیدا کر کے جیسا بنانا تھا ویسا بنا دیا, اس کے پاس 2 آپشن نہیں ہے. کل میں نے بیان میں یہ بات عرض کی تھی, اس کو میں دوبارہ, تاکہ یہ میں جو موضوع ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے, کہ دیکھو کتا جو ہے نا وفادار ہے, بے وفا نہیں ہو سکتا. وہ اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر اللہ نے انسٹال کر, بلکہ بلٹن ہے, انسٹالیشن بھی نہیں ہوئی. کل میں نے بیان میں کہا تھا انسٹال ہوئے ہیں, لیکن آج خیال آتا ہے کہ انسٹالیشن نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے, یہ کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. اور طوطا جو ہے وہ بے وفائی میں مشہور ہے, آپ ساری زندگی کھلائیں پلائیں, جہاں پنجرے کا دروازہ کھلے گا وہ اڑ جائے گا, پھر واپس نہیں آئے گا. تو وہ بھی بے وفائی کیا اس میں بلٹن ہے. اس میں اچھا کیا ہے غلط کیا ہے یہ نہیں ہوتا. ہم جو کہتے ہیں نا یہ بکرا بہت اچھا ہے, اس کا مطلب ویٹ زیادہ ہے, یہ نہیں کہ یہ نیک بہت ہے. کیا خیال ہے؟ جانور کو اچھا اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے, وزن زیادہ ہے, پھرتیلا ہے, بس یہ. انسان میں جب ہم کہتے ہیں نا اچھا ہے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باڈی بلڈر ہے, وہ تو ایک الگ فیلڈ میں. انسان اچھا کا مطلب وفادار ہے, شکر گزار ہے, غیرت مند ہے, حیا والا ہے, سچا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, احسان فراموش نہیں ہے, شکر گزار ہے, صحیح ہے نا, صاف ستھرا رہنے والا ہے, صفائی سے محبت کرتا ہے, گندگی سے اس کو نفرت ہے, اور مستقل مزاج ہے, ٹھیک ہے نا.
جس کو پنکچولیٹی کہتے ہیں کہ بہت جناب اس سے ذمہ داری سے کام کرتا ہے، غیر ذمہ دار نہیں ہے، ذمہ دار ہے. یہ ساری صفات کے ساتھ کون متصف ہوتا ہے؟ انسان. جانور ان صفات سے متصف نہیں ہوتے. جانور اچھے نہیں ہوتے، نہ جانور برے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ بلی بہت اچھی ہے، مطلب بہت نیک بلی ہے اس نے اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت. بلی اچھی ہے کا مطلب اچھی ہے، بس خوبصورت ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اب اس سے کیا پتا چلا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھے اور ایک برے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کی؟ اب جو اچھے انسان ہیں وہ اچھے کون سے ہوتے ہیں؟ جو سیدھے راستے پہ چلتے ہیں، ہر چیز میں اچھے ہوں. اور برے کون ہیں؟ جو غلط راستے پہ چلتے ہیں. تو اس سے پتا چلا، اور یہ ساری دنیا عقل یہ بتاتی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کا حکم ہے. ساری دنیا کی محنت تو یہی ہے نا کہ سیدھے راستے پہ چلیں. تو یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، اس پہ چلنے کے لیے کچھ چیزیں تو ہماری عقل بتا دے گی، ساری چیزیں عقل نہیں بتائے گی کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ غلط ہے. اگر آپ اس میں بھی کہتے ہیں کہ عقل ہر چیز بتا دے گی، اس کا مطلب عقل کی صلاحیتوں کو آپ لامحدود مان رہے ہو. اور یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ عقل اگر ہر چیز بتا دیتی تو دنیا کے بڑے بڑے دانشوروں کی عقل میں پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ بڑے بڑے دنیا کے ذہین لوگ ہیں، ان کے قانون، یورپ کا الگ قانون ہے، اچھائی اور برائی کا معیار وہاں الگ ہے، یو کے کا الگ قانون ہے، رشیا نے تو سیکولرزم کو پھیلایا. اس نے کہا کہ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، یہ نظام ہی غلط ہے، انسان سارے برابر ہونے چاہیے، سب کچھ سب کا ہے برابر کا. یہ جو نظام ہے وہ مالدار یہ غریب، یہ نظام ہی غلط ہے. ان کی بڑے دلائل دیے انہوں نے کہ بھئی یہ امیر غریب کا فرق ختم ہونا چاہیے. اور انہوں نے اسلام سے بھی سہارا لیا. دیکھو حج میں جاتے ہیں سب ایک جیسے گنجے ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ماشاءاللہ سب کے ایک احرام. تو اسلام بھی ایکویلٹی کا قائل ہے اور دنیا کے مذاہب بھی، لہذا ایسے زبردست لیبل لگا کے انہوں نے جو ہے نا سیکولرزم کو پھیلایا اور کہا کہ یہ تفریق ختم ہونی چاہیے. تو بیڑا غرق کر دیا اپنی قوم کا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اپنی قوم کا. تو اب کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمیں کون بتائے گی؟ ہماری عقل. وہاں بھی اگر عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو یہ پاگل ہونے کی نشانی ہوگی. اس کا مطلب اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی اور آپ اس نعمت کا استعمال کر ہی نہیں رہے. وہ چند چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ان میں یہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے، یہ خود سے نہیں بنی. یہ مقدمہ عقل کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اور عقل اس میں فوراً فیصلہ کر دیتی ہے کہ بنی ہوئی چیز کا کوئی کریٹر، کوئی خالق ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ ابھی میں اس پہ زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ پھر اللہ کے وجود کے دلائل میں دینے لگا تو وہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ رہ جائے گی. اس کے اتنے واضح دلائل ہیں، اللہ کے وجود کے اتنے واضح دلائل ہیں کہ یہ جو عقل پرست لوگ ہیں نا جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ اس موضوع پر آپ سے کبھی بحث نہیں کریں گے. میں نے تو بحث کر کے دیکھی ہے. حالانکہ عقل پرست آدمی تو فوراً دلائل لے گا نا اپنی بات کے، لیکن ہم نے جب بھی کسی ایتھیسٹ سے بات کی ہے، ایتھیسٹ سے جو اللہ کے وجود کا منکر ہے، اس نے اس موضوع پر بات نہیں کی. وہ کنی کتراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ عقل کی دنیا میں ہمارا دعویٰ 100% غلط ہے. کیونکہ جو چیز بنی ہوئی ہو، جو مادہ، اللہ کی ذات تو مادہ نہیں ہے نا، اس کو تو ہم جانتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یہ فیصلہ عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ ہماری عقل سے بالا تر ہے. اس کے بارے میں تو عقل فیصلہ کر ہی نہیں سکتی کہ وہ کیسی ذات ہے. لیکن جو مخلوق ہے، جو ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا یہ ہمیشہ سے ہے، یہ پاگل پنے والی بات ہے. وہ جو بگ بینگ کا نظریہ ہے نا، دھماکے سے کائنات پھٹی تھی، الگ ہوئی تھی، تو اس میں بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں آئی کہاں سے جو جن پہ دھماکہ ہوا تھا. بھائی سورج، زمین، چاند، ستارے سب ایک مادہ تھے نا، تو اتنی بڑی فٹ بال پہلے پیدا کس نے کر دی؟ جو ٹوٹ کے پھر زمین الگ ہو گئی اور چاند الگ ہو گیا اور سورج الگ ہو گیا، پھر ایک نظام کے تحت وہ گھومنا شروع ہو گئے. عجیب سا نظام ہے نا کہ دھماکہ ہوا، زمین جناب سورج سے ٹوٹ کے الگ ہوئی، اور ٹوٹ کے الگ ہونے کے بعد نہ زیادہ دور گئی نہ قریب آئی، اور پھر ایک سرکل میں گھومنا شروع کر دیا، اور گھومنے کے بعد پھر وہ 23 ڈگری جھک بھی گئی تاکہ سارے موسم پیدا ہوں. عجیب سی بات نہیں ہے یہ؟ یعنی اگر زمین 23 ڈگری سے زیادہ جھکتی تو موسموں میں جو تفاوت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا. 23 ڈگری سے کم جھکتی تو جو سردی گرمی انسان کے لیے ضروری ہے وہ نہ ہوتی، یعنی موسم تقریباً ایک ہی جیسے ہو جاتے. تو بڑے ترتیب سے اس کو 23 ڈگری تک دھماکے نے، پولیس بلوانی پڑے گی بھائی، بات نہیں سمجھ رہی.
مشکل ہے پولیس. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے طریقے سے جھک گئی جو انسان کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل, اور پھر اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا اتفاق سے ایسا ملاپ ہوا کہ جناب 1/4 خشکی اور 3/4 پانی بن گیا. ہائیڈروجن اور آکسیجن اتفاق سے ایسے. ہمارے اسکول میں جو ٹیچر تھے نا, ہمیں پڑھاتے تھے, کہ انہوں نے ہمیں جب بتایا نا کہ ہائیڈروجن کے 2 مالیکیول اور آکسیجن کا 1 مل کے پانی بنتا ہے, تو میں نے سوال پوچھا, سر یہ تو پھر بڑے مزہ ہو گیا, پانی کا تو قحط ہونا ہی نہیں چاہیے کہیں دنیا میں. جہاں بھی پانی نہیں ہے ہائیڈروجن کے سلنڈر 2 لے کر آؤ, ادھر 1 آکسیجن کا سلنڈر لاؤ, ٹھیک ہے نا, ٹینکی میں ڈال کے ملاؤ, پانی پانی. تو وہ پانی تو نہیں بنا, لیکن استاد شرم سے پانی. انہوں نے کہا یار یہ کیسا سوال کیا اس نے. تو خیر ایسے استاد کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے, لیکن وہ استاد نے ایک عجیب سا سوال تھا جو ان کو توقع نہیں تھی. تو پھر میں نے ان سے پوچھتا رہا, پھر کسی استاد نے ہمیں بتایا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا اتنے آرام سے کہ ادھر ہائیڈروجن آکسیجن لائیں اور وہ خود بخود مل جائیں. بڑا لمبا پروسیس ہے اور بہت مشکل سے ہوتا ہے. ہائیڈروجن اور آکسیجن کو اس تناسب سے ملانا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے یہ. تو اب دیکھو اتنا مشکل پروسیس ہے جو سائنسدان اس کا ایک باقاعدہ اس کے لیے بنانا پڑتا ہے, لیبارٹری بنانی پڑتی ہے, اس پروسیس سے اس کو گزارنا پڑتا ہے. تو یہ دھماکے کے بعد ہائیڈروجن اور آکسیجن ڈھڑام کر کے ملے ہیں بھائی, اور 3/4, اور یہ اتنا بڑا سمندر, یہ اگر اس سے کم ہوتا تو اتنی بارشیں نہ ہوتی جتنی انسان کو ضرورت ہے, اور یہ زیادہ ہوتا تو بارشیں زیادہ ہوتی. ہم ابھی یہاں پانی میں بیٹھ کے بیان سن رہے ہوتے, اتنی بارشیں ہوتی ہیں. حقیقت ہے یہ کیسا اتفاق ہو رہا ہے بھائی, دھماکے سے سارے کام ہو رہے ہیں. تو یہ کامن سینس کے خلاف ہے نا یہ بات کہ پانی بن رہا ہے. پھر وہ مٹی میں یہ خاصیت رکھ دی کہ پانی برس رہا ہے آسمان سے, اور وہ کھاد بھی لے کے آ رہا ہے. سمندر سے جب پانی اڑتا ہے تو نمک نیچے چھوڑ دیتا ہے, لیکن سمندر کی کھاد بادلوں میں جاتی ہے, کیونکہ زمین کو زندہ رہنے کے لیے نائٹروجن چاہیے, تو وہ نائٹروجن پانی کے ساتھ زمین میں آتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ وہ نائٹروجن تبھی آپ دیکھیں جنگلوں میں کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی, کوئی کھاد نہیں ڈالتے, مگر جنگل کے درخت کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو وہ کھاد کہاں سے ملتی ہے ان کو, وہ بارش کے پانی سے ملتی ہے. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. وہ بارش کا پانی زمین میں آ رہا ہے, اور پھر اس میں ایسے اللہ نے زمین کے اندر چیزیں ڈال دی ہیں, وہ بیج میں ایسے سوفن انسٹال کر دی ہیں کہ آم کی گٹلی کو جب آپ زمین میں دبائیں گے, مٹی, پانی اور گوبر, یہ 3 چیزیں چاہیے اس کو, یہ 3 چیزیں لگیں گی تو اس کے اندر ایسا سسٹم پورا ڈال دیا گیا ہے اس سیل میں کہ اس کو پانی چاہیے, مٹی چاہیے اور کھاد چاہیے. یہاں اس میں سے پورا درخت پیدا ہو جائے گا آم کا, اور وہ جو گٹلی جس آم سے نکلی تھی اس آم جیسے لاکھوں آم پیدا ہو جائیں گے. یہ جو سرکل ہے, سرکل کہ وہ لاکھوں کروڑوں آم پیدا ہو گئے, پھر وہ ہم نے کھائے, پھر وہ کھاد بن کے زمین میں گیا, پھر جناب وہ دوبارہ کیا بن کے نکل رہا ہے. یہ مٹی ہے جس میں ایسے طرح طرح کے اس نے نمونے رکھ دیے. اسی سے کھجور, آپ زمین کو کھود کے دیکھیں, نہ کھجور کا ذائقہ, نہ انار کا ذائقہ, نہ انگور کا ذائقہ, نہ ناشپاتی, کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس میں. لیکن وہی زمین ہے, قرآن بار بار کہتا ہے نا, وہ انبتنا بھی حدائق ذات بہجہ, کہ ہم نے اس سے جو ہے نا ایسے کھلکھلاتے باغات پیدا کیے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ فرماتے ہیں ہم یہ زمین تمہارے حوالے کر دیتے اور یہ سسٹم بنا کے نہ دیتے, تمہارے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے کہ تم ایک پودا بھی پیدا کر سکتے. ساری زندگی سائنسدان لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کرتے رہتے, ایک پودا آج تک نہیں بنا سکے ہیں, ایک پودا نہیں بنا سکے آج تک. اسی پودے سے کلوننگ تو کی جاتی ہے, اسی سے سیل لیے جاتے ہیں, خود سے نہیں بنا سکے. ایک سیل وجود میں نہیں آیا اب تک, لاکھوں سال ہو گئے. تو جو سیل لاکھوں سال انسان کی محنت سے وجود میں نہ آ سکے, وہ اتفاق سے کیسے وجود میں آئے گا بھائی؟ میرا خیال نہیں آ رہی بات, شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. سمپل فنڈا ہے, اگر دنیا میں ہر چیز ہم لوگوں نے بنائی ہے تو دنیا کو تو کسی نے بنایا. ہاں نا, تو اور اتنی عجیب نہیں, وہ کہتے ہیں نا اتفاق سے ہو رہا ہے, یوں اتفاق سے تو بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن اتفاق سے جو کام ہوتے ہیں وہ اتنے مہذب نہیں ہوتے. ایسے ان میں نے تبھی قرآن کہہ رہے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تقدیر ہے. تقدیر کہتے ہیں اندازہ, مینجمنٹ کو. آپ کسی کمپنی میں جائیں گے تو ہر چیز ترتیب سے چل رہی ہے, باس ہیں یہاں پہ جناب, یہ امپلائیز ہیں, یہ حاضری کا رجسٹر ہے, یہ سارا نظام چل رہا ہو, تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ تقدیر. ایک اندازہ ہے, کوئی مینجمنٹ ہے اس کے پیچھے. تو یہ جو مینجمنٹ ہے جو کمپنی کی ہوتی ہے, اس کے لیے, اس مینجمنٹ کو چلانے کے لیے جو چلانے والا ہے اس میں 2 طاقتیں ہونی چاہیے. نمبر 1 عزیز ہو, پاورفل آدمی ہو, اس کی سنی جاتی ہو,
وہ آیا اور کہہ رہے کہ یہ کرسی ہٹا کے یہاں رکھ دو اور ملازم کہہ رہا جاؤ میں نہیں رکھ رہا، تو نظام چلے گا؟ پہلے کیا ہے کہ اس کی ہر جگہ سنی جاتی ہو. مینجمنٹ کے لیے کوئی بھی کام ترتیب سے ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کوئی پہلے تو یہ کوئی چلانے والا ہوتا ہے، خود سے نہیں ہوتا، اور چلانے والا طاقتور ہوتا ہے. نمبر 2 علیم، علم بھی ہوتا ہے. اگر طاقت کافی ہوتی تو کمپنیاں چلانے کے لیے بڑے بڑے بلڈرز کو، باڈی بلڈر کو بلایا جاتا، بولو پہلوان کو بلایا جاتا ہے، اور ہماری کمپنی چل نہیں رہی آپ چلا دو. وہ کہے گا میرا روپ تو بہت ہے مگر مجھے علم نہیں ہے کہ کون سی چیز کہاں رکھنی ہے. صحیح ہے نا؟ کس کو کدھر بٹھانا ہے، کس کا کیا ہوتا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات کا پورا ایک سسٹم چل رہا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے. یہ پورا جو ایک سسٹم نظام چل رہا ہے، پھولوں کی پتیوں میں رنگ پیدا ہوتا ہے، اس میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور پھر کیسا زبردست ایک اللہ نے نظام بنایا ہے. تو یہ جو سارا نظام ہے، اور بارشیں برستی ہیں، پانی زمین میں جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ نیچے ہی جاتا رہے، ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے تاکہ آپ کھود کے نکال سکیں. پھر مٹی کا کام ہے ہر چیز کو گندا کرنا، لیکن پانی کو وہ کیا کر دیتی ہے؟ صاف کر دیتی ہے، اس کے جراثیم ختم کر دیتی ہے. ہزاروں سال بھی مٹی کے اندر اگر پانی پڑا رہے گا تو خراب نہیں ہوگا، مٹی سے باہر نکلے گا تو خراب ہوگا. باہر نکل کے ہم پھر اسی پانی کو مٹی سے بچانا شروع کر دیتے ہیں. تو کیسا اللہ نے یہ پورا سسٹم ہے. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. سورہ ملک کے آخر میں اللہ نے فرمایا بتاؤ اگر یہ پانی زمین کی رگوں میں چلا جائے اور اندر چلا جائے تو کون ہے جو اس پانی کو واپس نکالے گا؟ کسی میں طاقت نہیں ہے. پیٹرول کی طرح پانی نکالنا پڑے گا، پھر بڑی بڑی کمپنی آئیں گی جناب، پھر جس ملک میں پانی نکلے گا وہ ملک سب سے زیادہ خوش قسمت تو ہوگا، لیکن آدھی سے زیادہ قوم مر چکی ہوگی. تو یہ سارا نظام اللہ کیا فرماتے ہیں؟ تقدیر ہے، اندازہ ہے. العزیز، اس بادشاہ کا جو سب کچھ کر سکتا ہے. العلیم، اور سب کچھ جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ زمین کو کتنے ڈگری جھکانا تھا، کتنی سپیڈ سے چلانا تھا، اپنے محور کے کتنے، چاند کو کہاں رکھنا تھا، مریخ کو کہاں رکھنا تھا، فلاں کہکشاں کو کہاں رکھنا ہے. یہ سارے نظام، پھر زمین میں جتنے افراد پیدا ہوں گے تو ان کے حساب سے کتنا رزق پیدا کرنا ہے، اس میں بارشیں کتنی برسانی ہے، پورا ایک سسٹم ہے. تو یہ جو ہے نا عقل یہاں تک انسان کی رہنمائی کرتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا بھی ہے. تو جو دہریے لوگ ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، وہ اس بحث میں پڑتے نہیں ہیں، وہ یہاں تک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ. وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے اللہ کا انکار اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا، یہ بہت بعد میں ہوا ہے. آپ جتنی بھی تاریخی کتابیں دیکھیں گے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تو ملیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے بہت کم تھے اور بہت بعد میں پیدا ہوئے. انکار جو شروع ہوا وہ اس لیے شروع ہوا تاکہ مذہب کو جڑ سے ختم کر دیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ جب آپ اللہ کے وجود کو مانیں گے کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے تو عقل کچھ سوالات پھر خود بخود قائم کرنا شروع کر دیتی ہے کہ بھئی پھر اس نے کیوں بنایا اس کائنات ہے. بھئی فوراً سوال ہوگا نا کہ اللہ اگر ہے، کوئی گاڈ ہے جس نے بنایا، تو میں نے بتایا نا کہ پہلا تو کیا عقل فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی ہے، ضرور خود سے نہیں ہے. اگلا سوال عقل خود اٹھائے گی. یہ آپ کسی کو جیل میں بھی ڈال دینا بند کمرے میں، وہ خود سوچے گا یار بنایا کیوں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ایسا سوال ہے جو ساری زندگی ٹھوکریں مارتے رہیں گے لیکن اس سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. اس کا ایک جواب تو یہ ویسے ہی بنا دیا. عقل کہے گی کہ یہ جواب غلط ہے کیونکہ ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ جب کوئی مرتب کام کیا جاتا ہے تو وہ ویسے ہی نہیں کیا جاتا. دیکھو بھائی، آپ ٹھیکیدار تھے، آپ نے کیا کیا کہ ایسے ہی کوئی ریت کا وہ تھوڑا سا وہ بنا دیا آپ نے نا، بگولا سا بنا دیا. کوئی آ کے بولے آپ نے کیوں بنایا؟ بولے ویسے یار بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا چلو یوں کر کے بنا دو. تو ٹھیک ہے، مان لیں گے لوگ بات، یار ٹائم پاس کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ کیا کر رہے ہیں، ریت سیمنٹ بجری ملا کے پورے ایک اپارٹمنٹ بنا دیں، وہ بڑا خوبصورت، اس میں کچن بھی ہو اور اس میں جناب واش روم بھی ہے اور اس میں سوئمنگ پول بھی ہے اور اس میں بہت کچھ ہے، وہ پورا ایک ڈیزائن کر کے آپ نے ایک چیز بنائی. اب کوئی آپ سے آگے پوچھے یار یہ آپ نے یہ کیوں بنایا؟ آ جائیں گے ویسے ہی آپ کیا ویسے ہی بنا دیا؟ تو وہ کہے گا نا یار پاگل ہو، ویسے ہی اس طرح سے ویسے ہی بنائی جاتی ہے چیزیں. تو یاد رکھو اتنی عجیب یہ ایک بلڈنگ نہیں ہے جتنی عجیب یہ کائنات ہے. یہ تو بہت ہی عجیب ہے. اور یہ پوری کائنات کو آپ ایک طرف رکھیں، انسان اس میں سب سے عجیب ہے.
सबसे अजीब है इंसान. कैसे वीडियो कैमरे फिट कर दिए अल्लाह ने, यहां पे सूंघने के लिए नाक लगा दी. ये जो डिजिटल कैमरा है ना, ये इंसानी आंख की कॉपी है. मुझे एक साइंसदान ने बताया, जामिया रशीद में उनको बुलवाया था, उन्होंने पूरा बताया कि ये 100% डिजिटल कैमरा जो है ना, 100% इंसानी आंख की कॉपी की है साइंसदानों ने. उन्होंने आंख पे रिसर्च की कि आंख वीडियो बनाती है, ये वीडियो कैसे बनाती है. बिल्कुल इसी प्रोसेस को उन्होंने लेंस लगा के कॉपी किया है. तो अजीब बात है कि जो कैमरा है, जो कॉपी है, वो खुद से नहीं बन सकती. तो जो एक नंबर है जिसकी कॉपी की गई है, वो क्या खुद से हो सकती है? ऐसे ही भाई चाइना कॉपी मारता है ना जापान की. मोबाइल आ गए हैं, नोकिया के भी, चाइना का मोबाइल भी आ रहा है. तो उस नोकिया के बारे में लोग कहते हैं ना चाइना ने कॉपी की है. तो ये अजीब बात है कि वो जो चाइना ने कॉपी करके नोकिया बनाया, वो तो चाइना ने बनाया, और जिस मोबाइल की कॉपी की जो ओरिजिनल है वो खुद से बन गया. तो ये पागलपने की बातें होंगी कि नहीं होंगी? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो अल्लाह का इंकार करने वाले लोग हैं ना, ये इसलिए अल्लाह का इंकार करते हैं कि अल्लाह को मानेंगे तो फिर अगला सवाल खुद ब खुद होगा कि उसने इस कायनात को बनाया क्यों. बात आ रही है समझ में? इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय अंबिया के. हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया, आदम अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया, इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया, जकरिया अलैहिस्सलाम ने इसका जवाब दिया, और इसका जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया, ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया, हारून अलैहिस्सलाम ने दिया. जितने भी पैगंबर हैं उनके जो आसमानी सहीफे आज भी हमें मिलते हैं, तो बहुत कुछ तहरीफ होने के बाद भी उन तमाम सहीफों में इस सवाल का जवाब मौजूद है कि अल्लाह ने इस कायनात को और इंसान को बनाया क्यों. इसका जवाब उनमें मौजूद है. और वो सिर्फ एक ही जवाब सब में मिलता है कि मैंने इस इंसान को बनाया अपनी इबादत के लिए, अपनी गुलामी के लिए, कि ये मेरा बन के जिंदगी गुजारता है या नहीं गुजारता. बात आ रही है समझ में? तो अब अगर अल्लाह को मानेंगे तो उस सवाल का जवाब तलाश करना पड़ेगा, और उस सवाल का जवाब मजहब के अलावा किसी और के पास नहीं होता. तो फिर दरमियान में मजहब को मानना पड़ेगा. बात आ रही है समझ में? फिर मजहब को मानेंगे तो फिर यह फैसला करना पड़ेगा इनमें सही मजहब कौन सा है. और बहुत सारे मजहब हैं जो अपनी निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं. बहुत सारे मजाहिब हैं दुनिया में जो कहते हैं, ईसाई भी कभी ये दावा है, यहूदियों का भी दावा है, हिंदू का भी दावा है, सिखों का भी दावा है. हर एक का एक कोई ना कोई रहबर आपको मिलेगा. तो जब आपके पास इस सवाल का जवाब होगा तो फिर मजहब में इख्तलाफ होगा. फिर यह देखना पड़ेगा इन मजाहिब में कौन सा मजहब सही है. तो अब जो सही, ये तो मैं बहस बाद में करता हूं कि सही मजहब को पहचानना कैसे होता है, लेकिन दरमियान में फिर ये रूहानी पेशवा आ जाएंगे सारे. आई बात समझ में? फिर पंडितों को भी मानना पड़ेगा, फिर पादरियों को भी मानना पड़ेगा, फिर मौलवियों को भी दरमियान में लाना पड़ेगा. मजहब का एक, और मजहब चाहे गलत हो चाहे सही हो, कुछ ना कुछ पाबंदियां इंसान की अय्याशियों पे लगाता है. कैसे समझाए यार? चाहे वो हिंदू मजहब ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आके वो कहीं ना कहीं इंसान की अय्याशी में रुकावटें डालता है. एक पाबंदी तो दुनिया का हर मजहब लगाता है कि जिना अलाउ नहीं है. चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, सारे जिना पर भी पाबंदी लगाते हैं और सारे शराब पर भी पाबंदी लगाते हैं. और ऐश परस इंसान की अय्याशी की पहली इकाई वो शराब और जिना है. हम मुआशरे में कहते हैं ना ये बिल्कुल ही बेदीन हो गया है. तो क्या मतलब? पीने पिलाने का शौक शुरू हो गया इसका, है ना. बच्चा बिगड़ गया है. भाई देखो, अगर मुसलमान होगा वो कहेगा बच्चा बिगड़ गया, तो इसका मतलब है नमाज छोड़ दी उसने, इसको भी कहेंगे बिगड़ गया. ठीक है ना. और ईसाई नमाज छोड़ने को बिगड़ा हुआ नहीं समझते, वो कहेंगे भाई ये चर्च जाना छोड़ दिया, कभी 25 दिसंबर को भी क्रिसमस भी नहीं मना रहा, इतना बिगड़ गया. हिंदू कहेंगे कि भाई वो जो है ना कभी भी मंदिर की शक्ल नहीं देखता. लेकिन हम मंदिर ना जाने वाले को बिगड़ा हुआ बोलो भाई नहीं कहते. और ईसाई नमाज ना पढ़ने वाले को बिगड़ा हुआ नहीं कहते. तो इसमें इख्तलाफ है कि कौन बिगड़ा हुआ है कौन. लेकिन अगर पीने पिलाने का शगफ हो और जिना का शगफ हो तो हिंदू भी क्या कहेगा? बोल लेना भाई बिगड़ा हुआ है. शराब और जिना का चस्का लग जाए तो हिंदू भी कहेगा बिगड़ा हुआ है, ईसाई भी कहेगा बिगड़ा हुआ है. एक कौम है जो कहेगी बिगड़ा हुआ नहीं है, वो लिबरल लोग, सेकुलर लोग जो मजहब को नहीं मानते. कहते क्या है एक्चुअली लाइफ है, एंजॉय करने दो, पीने पिलाने, और क्या है अपने खर्चे पे कर रहे हैं ना. गलत तो नहीं कह रहा भाई. जो लिबरल लोग हैं ना, जो किसी मजहब को भी नहीं मानते,
कहते हैं ये पंडितों को निकालो मार्केट से, ठीक है ना, पादरियों को निकालो, मौलवियों को निकालो, ये जगह जगह क्या लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, ये गलत है, ये सही है। छोड़ो यार, सही क्या है, जिसको आपके मुल्क का कानून इजाजत देता है वो सही है, मुल्क के कवानीन के जो खिलाफ है वो क्या है, गलत है। और मुल्क के कवानीन कौन बनाता है, इंसान बनाते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो क्या मतलब कि पूरी कौम की जो अच्छाई और बुराई का रास्ता तयन करने का जो अथॉरिटी है हमने चंद इंसानों के हाथ में दे दी है, और वो चंद इंसान चूंकि खुद शराब पीते हैं लिहाजा वो शराब को बुरा नहीं कह सकते, वो खुद जिना करते हैं लिहाजा वो जिना को बुरा नहीं करते। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई, ठीक है, ये तो कोई बात ना हुई। तो ये जो अल्लाह का इंकार करने वाले लोग हैं, ये क्यों करते हैं अल्लाह का इंकार, इसलिए कि अल्लाह को मानेंगे तो फिर ये भी मानना पड़ेगा अल्लाह ने बनाया क्यों। तो सारी दुनिया के सारे मज़ाहिब यहां आके आते हैं, बनाया क्यों बनाया, वो भगवान या वो अल्लाह या वो गॉड वो क्या चाहता है कि मेरा बन के रहो। और मेरा बनना किसे कहते हैं कि जो मैं कहूं करो तो वो करो, जिससे मैं रोक दूं तो उससे मत रोको। यहां तक कौन रहनुमाई कर रहा है हमारी, बोलो ना भाई, अकल रहनुमाई कर रही है। यहां तक अकल हमें गाइड कर रही है कि यहां तक जो है ना, इस स्टेशन तक हम कहां तक, हम सफर मंजिल की तरफ जा रहे हैं ना, सीधा रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो इस स्टेशन तक हमें कहां किसने पहुंचाया, इस स्टेप तक या इस स्टॉप तक किसने पहुंचाया, अकल ने। इससे आगे भी अकल फैसला करेगी कि अब इन मजाहिब में, यानी जब मजहब ही बताएगा, मजहब के अलावा कोई और नहीं बताता, तो फिर सही मजहब कौन सा है और गलत कौन सा है। 2 मिनट में पता चल जाता है अकल से। अकल बता देगी जिसके पास तालीमात हैं, जिन मजाहिब के पास, उनको पहले छांट के अलग करो, जिनके पास सही और गलत की तालीमात ही नहीं है उनको इस फहरिस्त से निकालो। नहीं आए मेरा ख्याल। देखो 4 आदमी मेरे पास आए, मैं उनसे पूछता हूं कि यार मुझे ये बात बताओ कि मैं सेहत बनाना चाहता हूं, सेहत वाली लाइफ गुजारना चाहता हूं, तो सेहत बनाने के नुस्खे कि इस वेट में, इस कद में मुझे सुबह नाश्ते में क्या खाना चाहिए, नाश्ता करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहली बात तो ये, अगर करना चाहिए तो कितने पराठे खाने चाहिए, ठीक है, अंडा भी जरूरी है या नहीं, दोपहर क्या खाना है, तो मुझे कौन सा रास्ता चाहिए, सेहत बनाने वाला रास्ता। मिसाल खूब अच्छी तरह समझें, मुझे क्या करना है, मुझे मेरा विजन क्या है, मेरा हदफ क्या है, मैंने क्या करनी है, सेहत बनानी, और मेरे पास मालूमात बिल्कुल भी नहीं है। भाई ये तो डॉक्टरों को ज्यादा पता होता है ना कि आपकी सेहत के लिए क्या खाना है क्या नहीं खाना। मुझे तो बस भूख लगती है, मेरा दिल चाहता है 6 पराठे खा जाऊं, वैसे मेरा दिल नहीं चाहता लेकिन मिसाल दे रहा हूं। तो अब मैं डॉक्टरों से पूछूंगा ना, डॉक्टरों से पूछूंगा ना, यहां तक मेरी अकल नहीं जाएगी। मैं डॉक्टर से पूछूंगा भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करो, मुझे बताओ कि मैं कितनी चिकनाई ले सकता हूं, कितना फैट है मेरे जिस्म में, ये कौन बताएगा, डॉक्टर। अब 4 डॉक्टर आ गए, चारों मुतजाद बातें कर रहे हैं। जैसे 4 मजहब को ले लें, ईसाई, हिंदू, यहूदी और मुस्लिम। अब सभी कह रहे हैं भाई हमारे पास है सीधा रास्ता, ठीक है ना, जन्नत का रास्ता, ये सिराते मुस्तकीम हमारे पास है। तो सभी कह रहे हैं, तो अब अकल कैसे फैसला करेगी इनमें सही कौन है और गलत कौन है। तो ये मिसाल आप पहले समझें कि आपने विजन आपका क्या है, सेहत बनानी है मैंने। तो 4 डॉक्टर आए आपके पास, चारों का ये दावा है कि मैं आपको बताऊंगा कि सेहत कैसे बनानी। अब आप कंफ्यूज हैं, यार इससे पूछूं, इससे पूछूं, इससे पूछूं या इससे पूछूं। तो अब आपके लिए उन चारों में फैसला करने के लिए पहले जरूरी है कि आप कहें कि आपके पास सेहत बनाने के लिए जो भी आपकी कोई किताबचा हो या कोई तालीमात हो कि भाई खुराक एक इंसान के लिए कितनी जरूरी है, वो पर्चा जरा मुझे दीजिए। तो मैं फिर उन चारों को रख के फैसला करूंगा कि किसी से पूछवाऊंगा या अकल लड़ाऊंगा कि भाई इनमें सही तालीमात किसकी हैं और गलत तालीमात किसकी हैं। क्या हुआ, एक ने तो पूरा डिटेल आपको, पूरा शेड्यूल आपका खुराक का बना के दे दिया कि भाई आपकी हाइट इतनी है और आपने जो कोलेस्ट्रॉल चेक किया है तो वो कोलेस्ट्रॉल इतना है, उस हिसाब से आप 1 अंडा सुबह खा सकते हैं, नाश्ता आपका ऐसा होगा, रनिंग रोजाना आपने, बोलो यार, रनिंग रोजाना आपने इतनी करनी है, मगरिब से इशा तक आपने जिम जाना है और इसमें इतना वेट उठाना है, पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी है आपने, उबली हुई चीजें खानी है आपने, चाय से, पान से, गुटखे से आपने परहेज करना है, ठीक है ना।
بد پرہیزی ہو جائے تو اس کی تلافی کا بول لو نا بھائی, تلافی کا یہ طریقہ ہے, کسی دن آپ نے زیادہ کھا لیا تو آپ کو اضافی واک کرنی پڑے گی, سمجھ رہے ہو نا. اگر بد پرہیزی ہو جائے تو اس کی تلافی, کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے, یہ تھوڑی کہ پورا ایک روبوٹ کی طرح چلنا شروع, تو وہ پورا پرچہ لے کے یا پوری تقریر اس نے سنا دی آپ کو. باقی 3 ڈاکٹروں سے آپ نے پوچھا, وہ کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں, یا انہوں نے پرچہ دیا تو 1-2 چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ 6, اور وہ بھی اتنی عجیب لکھی ہوئی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اس میں لکھا ہوا 18 پراٹھے صبح کھانے آپ نے, اور اس کے آگے کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے. تو آپ کہیں پورا جو مجھے دن کا شیڈول بتاؤ, کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں شیڈول ہمارے پاس. شیڈول کیا ہوتا ہے؟ بس یہ ہمارے حضرت جی نے فرمایا تھا 18 پراٹھے صبح کھانے. آپ کو ایک تو فرمایا بہت تھوڑا, اور جو فرمایا وہ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو عقل فوراً فیصلہ کرے گی کہ بھائی مجھے کمپیئر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ باقی 3 اس پہلے والے ڈاکٹر سے کمپیئر کرنے کے قابل ہے ہی نہیں. تو اب اگر اس ڈاکٹر کا بھی انکار کرو گے تو اس کا مطلب آپ یہ مان رہے ہو کہ میں صحت مند انسان بن ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھو, اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کے پاس سرے سے تعلیمات ہیں ہی نہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, وہ اپنے کلچر کو فالو کر رہے ہیں. اور جو تعلیمات ہیں تو 2-4 تعلیمات تو وہی ہیں جو اسلام نے دی ہیں, اور باقی تعلیمات اتنی بھیانک ہیں کہ آپ کہو گے بھائی یہ 18 پراٹھے تو کھا لوں گا مگر ان تعلیمات کو فالو نہیں کروں گا میں. وہ 18 پراٹھے سے وہ کہتے ہیں بتوں, ہندو کہتے ہیں بت کے آگے جھکو. ہندو کہتا ہے کہ عبادت کی ابتدا کا ہمارے اسلام نے کیا بتایا, 5 نمازیں, سر کس کے سامنے جھکانا ہے؟ اللہ کے سامنے. ہندو کیا کہتا ہے؟ بت کے سامنے جھکانا ہے. خدا کی قسم 18 پراٹھے کسی کو ڈاکٹر مشورہ دے دے, یہ اتنی خلاف عقل بات نہیں ہے. لیکن مذہب کہہ رہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے 50 روپے کی مورتی بناؤ, ٹھیک ہے نا, اس میں پھر بیٹری لگاؤ, ٹھیک ہے, اور اس میں جناب وہ 100 قسم کی مورتیاں بنا کے پھر آپ رکھو, پھر اسی سے مانگو. تو یہ بات 18 پراٹھوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب آپ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ اب بھی آپ فیصلہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب آپ مذہب کو فالو نہیں کر رہے, آپ فالو کلچر کو کر رہے ہیں. نام کس کا لے رہے ہیں؟ مذہب کا لے رہے ہیں. ہے کلچر کہ میرے ابا چونکہ یہ کرتے تھے تو میں بھی یہ کروں گا, تو ابا ہی کرتے ہیں تو پھر ہندو کا ابا جو کر رہا ہے پھر وہ صحیح کر رہا ہے نا. پھر جو انگریز کا ابا کر رہا ہے, ایک عیسائی سے میں نے پوچھا, میں نے اس سے تھوڑی بات چیت کی مذہب کے بارے میں, تو کہنے لگا اگر اللہ کو مجھے مسلمان بنانا تھا تو مجھے عیسائی گھر میں کیوں پیدا کیا اللہ نے, لہذا مجھے اللہ نے چونکہ عیسائی گھر میں پیدا کیا ہے لہذا میں عیسائی ہی ہوں, یا اللہ اسی پہ خوش ہے. میں نے اس کا مطلب اگر آپ چوروں کے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر آپ کی چوری آپ کے لیے کیا ہو جاتی؟ اللہ ہو جاتی. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے مجھے چوروں کے, میرا ابا چوری کرتے تھے تو میرے لیے بھی چوری کی جائے. میں نے کہا دنیا میں کوئی بھی عقل مند اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ جس گھر میں پیدا ہو گئے تو اسی کو فالو کرنا ہے, ورنہ پھر ہندو بھی صحیح ہے. میں نے کہا آپ تو ہندوؤں کے بھی مخالف ہو. تو یہ باتیں اب اسلام کے مقابلے میں اللہ نے کوئی مذہب چھوڑا ہی نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہیں. ابھی وہ ہمارے دوست یہ بیٹھے ہوئے بتا رہے تھے کہ کسی عیسائی سے انہوں نے پوچھا کہ وراثت کا کیا قانون ہے عیسائیت میں, وہ کہہ رہے ہیں وہ جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا الگ قانون ہے, آسٹریلیا کا الگ قانون ہے. اسلام تو پورا ایک سسٹم ہے, نظام ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ایک نظام ہے بھائی, اس نے پیش کیا اور وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. پورا ایک سسٹم ہے. تبھی آپ دیکھیں دوسرے مذاہب والوں میں روحانی پیشوا ہوتے ہیں, مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. مسائل کے لیے ان کے وکیل ہوتے ہیں جو لا بتاتے ہیں, قانون بتاتے ہیں. اور ہمارے ہاں وکیل ایک الگ ہے اور مفتی یا مسائل بتانے والے علماء الگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو شریعہ ایسا ہے اور ملک کے قانون کے لحاظ سے ایسے. تو ایک دو نظام چل رہے ہیں باقاعدہ. اور ہمارے ہاں بڑی بڑی ریاستیں ہیں جن میں 100% اسلام نہ بھی ہو, 90% اسلام چل رہا ہے, 80% اسلام چل رہا ہے, کہیں 50% چل رہا ہے. تو یہ زندہ جاگتا چلتا ہوا مذہب ہے جس کو ریاستیں فالو کر رہی ہیں باقاعدہ, ملک چل رہے ہیں اس کو, اور صدیوں سے چلتے چلے آئے ہیں. تو اللہ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے دیا ہی نہیں ہے. تو یہ والے اسٹیشن تک بھی آپ کس کے ذریعے پہنچیں گے؟ بولنے نا زور سے بولنے. شارجہ میں شاید زیادہ اونچا بولنے پر پابندی ہے بھائی, کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا. سعودیہ میں تو بات بات پہ ٹیکس لگ رہا ہے, یہاں تو میرا خیال ہے شارجہ میں ابھی ٹیکس نہیں لگ رہے نا اتنے. جی پہلی سے ٹیکس, تو پہلی سے پہلے ابھی تو بیان ہے. تو جب اونچا بولنے پر ٹیکس لگے تو پھر اس کے بعد پھر آپ نہیں جواب دیجیے. تو اس ٹاپ تک بھی آپ نے کہاں تک کس کے ذریعے پہنچنا ہے؟ عقل کے. اب جب آپ نے عقل تک یہاں پہنچ گئے کہ مذہب اسلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, جو اللہ کے سفیر ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, اس زمین پر ہمیں بتائیں گے, تو اب جو وہ بتائیں
اس کو مان لینا ہے, چاہے عقل مانے یا نہ مانے, کیونکہ اب بھی آگے جائیں گے تو اس کا مطلب عقل کو آپ حد سے زیادہ بڑھا رہے ہیں, ضرورت سے زیادہ لفٹ کرا رہے ہیں آپ عقل کو, ٹھیک ہے نا, ضرورت سے زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اتنا فنٹر اللہ نے ہمیں بنایا نہیں. تو میں تمہید ہی میں ساری بات رہ گئی, جو اصل بیان کرنا تھا وہ تو رہ ہی گیا, لیکن اب میں چلو یہ تمہیدی بیان سمجھیں آپ اس کو. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو خلاصہ کیا نکلا. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں نا, وہ رسول نہیں کہتے, وہ اللہ کہتا ہے. اسی وجہ سے رسول اپنے احکامات کے خود بھی پابند تھے کہ اس کو فالو کریں. اگر آپ اپنی کہیں بھی بات کو خود فالو نہ کرتے تو قرآن نے اس پہ رسول کو بھی وعیدیں سنائی ہیں. سب سے پہلے قرآن نے کہا اے نبی آپ نے شرک نہیں کرنا. نبی نے ہم کو بتایا کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, شرک نہیں کرنا. پھر اللہ نے نبی کو کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین, اگر آپ نے شرک کیا آپ کے ساری زندگی کے اعمال برباد کر دوں گا میں. اللہ اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں, اور آپ خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو نبی نے یہ بات بھی ہم کو پہنچا دی کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے, شرک نہیں کرنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ نبی نہیں کہہ رہے, وہ کون کہہ رہا ہے؟ سفیر کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا امریکہ نے یہ بیان دیا, پاکستان کا یہ بیان آیا, تو سفیر کا بیان ہوتا ہے, لیکن چونکہ ریاست کی طرف سے ہوتا ہے اس کی نسبت سفیر کی طرف نہیں ہوتی. اسی وجہ سے سفیر کو دھمکیاں بھی نہیں دی جاتی, ریاست کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. اگر پاکستان انڈیا کے خلاف کوئی بیان دے دے تو بیان تو جیو پہ آئے گا, ARY پہ آئے گا, لیکن انڈیا کی طرف سے دھمکیاں کس کو ملیں گی؟ آرمی کو ملیں گی, ٹھیک ہے نا. ان کو پتا ہے بھائی یہ تو ایسے زبان ہے. تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو بھی بات کرتے ہیں, ان ہوا الا وحی یوحا, فرمائے وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تبھی قرآن مجید میں ہے سورہ یونس میں کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بتوں کی عبادت چھوڑ دو, پھر زنا کرنا چھوڑ دو, مردار کھانا چھوڑ دو. ہر چیز میں رہیے, مردار نہیں کھا سکتے, حلال کھائیں گے وہ بھی ذبح کر کے کھائیں گے, اس پہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے. قطع رحمی عربوں میں ہونے لگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا حکم دیا کہ رشتہ داری آپ توڑ نہیں سکتے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ چاہے تو رشتہ دار کے ساتھ ملیں چاہے نہ ملیں. گوروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے مل لیں تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, نہیں ملیں تو بھی ٹھیک ہے, میری لائف ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار ہے تو آپ کو اس سے ملنا, بولو بھائی, اور جتنی تگڑی رشتہ داری ہے میل ملاپ اتنا ہی تگڑا رکھنا پڑے گا. سب سے پہلے ابا اما ہیں تو ان سے میل ملاپ اتنا ہی تگڑا, پھر بھائی بہنوں کا رشتہ ہے وہ اس کے بعد ہیں, اولاد کا, بیوی بچوں کا, پھر چچا. قرآن نے جہاں بھی رشتہ داروں کا قرآن ذکر کرتا ہے نا, جتنی تگڑی رشتہ داری ہے قرآن اسی ترتیب سے ان کو بیان کرتا ہے. یہ عجیب بلاغت ہے قرآن کی. اسی طرح فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت ابنائکم او بیوت اخوانکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم. قرآن کہہ رہا ہے اپنے باپ کے گھر میں کھانا کھا سکتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے, اپنے بیٹوں کے گھر میں, اپنے بھائیوں کے گھر میں. پھر قرآن کہہ رہا ہے اپنے چچاؤں کے گھر میں کھا سکتے ہو, کیونکہ چچا کا رشتہ یہ خونی رشتوں میں سب سے پہلے. پھر پھوپھی, یعنی اسلام باپ کے رشتوں کو ماں کے رشتوں پر فوقیت دیتا ہے. وراثت باپ کے رشتوں میں جاتی ہے نا, تو ابا کا بھائی اور پھر ابا کی بہن, پھر امی کا بھائی, پھر امی کی بہن, کیسی ترتیب سے چل رہا ہے نا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو جتنا تگڑا ہوگا, وہ میں وہ چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں. پاکستان والے تو سن کے وہ ہو چکے ہیں, سن ہو چکے ہیں. آپ لوگوں نے یہاں تو بہت نئے لوگ آئے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا تو بن بلائے ایسا ہی اجنبی تھا, دروازہ بجایا, اندر سے دروازہ کھلا, کون بھائی؟ اس نے کہا میں آپ کے چچا کے, ماموں کے, سالے کے, بہنوئی کے, بھتیجے کے, بھانجے کی, بھابھی کے, دیور کا جو ہے نا وہ سالہ ہوں. کچھ بھی بنا دیا, اتنا لمبا رشتہ. اب چونکہ مسلمان ہیں انہوں نے سنا ہوا تھا بھائی رشتہ داری کا خیال لازم ہے, تو میزبان نے بولا یار کچھ تو نکل ہی آیا. اب کون بیٹھ کے کیلکولیٹر میں کیلکولیشن کرے گا کہ یہ کہاں ہے اتنا لمبا. وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے تم نے رشتہ داری اگر نکال لی ہے تو آؤ بیٹھو. غصہ تو آیا اس کو. برتن میں پانی لا کے رکھ دیا, اس میں ایک مرغی کی بوٹی کا ریشہ ہلکا سا برکت کے لیے تیر رہا ہے. ہلکی سی بوٹی کا لک آ رہا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, بوٹی بھی نہیں.
اب وہ مہمان پریشان، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ مرغی کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کے شوربے کا شوربہ ہے. ٹھیک ہے نا، جیسی رشتہ داری ہے تو شوربہ اتنا ہی پتلا ہے. ابا ہوتے تو کڑھائی کھلا دیتے، شوربہ کھلا دیتے. بھائی ہوتا ہے تو تھوڑا پتلا، تو تم جہاں کے جیسے ہو تم ویسے ہی لا رہے ہیں شوربہ. ٹھیک ہے، تو اب اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ رشتہ دار سے چاہیں تو رکھیں چاہیں تو نہیں، رکھنی پڑے گی. رشتہ داری ہے، خونی رشتہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہیں کر سکتے، بل الارحام ولو بالسلام، بل الارحام ولو بالسلام. رشتہ داری کو تر کرو، گیلا کرو، اس کو خشک نہ ہونے دو، اگرچہ سلام ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ یہاں دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہیں تو فون کر کے سلام دعا کر لیا، اور بھائی چچا خیریت سے ہیں، بڑے دن ہو گئے آپ سے بات چیت نہیں کی. ہاں واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا، اور جناب کیا ہو رہا ہے بھائی، خیریت سے ہیں. بس کچھ نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ ہے یہ کرنا پڑے گا لازمی. یہ اس کے لیے ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے بھی صرف سلام کر لیں، وہاں جا کے تو ملا کریں، ان کو ہدایہ دیا کریں، اور جو ہے جو بھی رشتہ داروں سے ملنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو اسلام نے رہنمائی کی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اسلام نے کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اب آپ کے پاس آپشن ختم ہو گیا. اب آپ اپنی عقل استعمال کرو. یہ میری عقل میں داڑھی کا کانسیپٹ کیا ہے، میری عقل نہیں مانتی. تو بھائی معذرت، یہاں بغیر داڑھی والے بھی ہیں، میں ان کو اپنے سے بہتر ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا، تو لیکن ماننا پڑے گا. جب نبی نے حکم دے دیا آف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو نا بھائی، بڑھاؤ ہے. اس کا مطلب نہیں بڑھاؤ نہیں ہے، یہ اس کا مطلب کاٹو نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دے دیا کہ وہ پردہ کرے. قرآن میں اللہ نے صاف، میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنی باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کرو یہ بھی نہیں کرو. تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آپ کے قابو میں نہیں آتا، تو پھر آپ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں کہ کچھ ہماری اور کچھ آپ کی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ تو پورا ہی کلچر ہمارا تبدیل کر رہے ہیں، تو ایسا کر لیتے ہیں کہ جو ہے نا او بدل ہو، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیں، کچھ قانون ہمارے چلیں گے اور کچھ آپ کے چلیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اور سورہ یونس میں اللہ نے نبی سے کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اس کی، میرے لیے مجھ میں اس کی قدرت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا ما جو ہے نا لا ابدلو، لا استطیع، یا لا ابدلو، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے، بلکہ ما یکون لی، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس کی طاقت ہی مجھ میں نہیں ہے. ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ تبدیلی کر لوں. ان اتبع الا ما یوحى الیہ، میں خود ان قوانین کا پابند ہوں جو میری طرف آسمان سے وحی ہو رہے ہیں، میں تو خود اس کا پابند ہوں. اگر میں اس کی پابندی نہیں کروں گا، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا خطرہ ہے، بہت بڑے عذاب کا مجھے بھی خطرہ ہے. تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جو کچھ ہے، قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر نبی بناتے تو پھر یہ اشکال ہو سکتا تھا کہ بھئی وہ تو امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آج بڑے بڑے کوالیفائڈ لوگ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ان سے پوچھیں گے. اس لیے اللہ نے بتا دیا کہ نبی کی حیثیت کیا ہے، پیغام پہنچانے والی کی ہے، پیغام بنانا یا قانون سازی کی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب میرے بھائی جب ہم نے اس اسٹاپ تک عقل کے ذریعے ہم پہنچ گئے، تو اب آگے ہم نے جو اللہ نے کہا وہ ہمیں کرنا پڑے گا، اور جس سے منع کیا وہ اس سے ہمیں بچنا پڑے گا. اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے، جیسے میں بتایا تھا نا، جو صحت والا ڈاکٹر ہے وہ بتاتا ہے نا کہ اگر کبھی اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو بھائی یہ کر لینا. ایک صاحب بہت موٹے تھے، وہ کیا ہوا، ان کو ایک دن خیال آیا کہ ان کو کسی کمپنی میں مینیجر بنایا گیا، تو ان کے ابا نے اس کو تانا دیا کہ تو اپنے آپ کو تو مینیج کر نہیں سکتا، کمپنی کیا چلائے گا. یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہ بہت اتنی بڑی تون، اور وہ پورا کھاتے ماشاءاللہ نان اسٹاپ کھاتے تھے. وہ پڑے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، تو پولیس آ کے اٹھا رہی ہے ان کو، اٹھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے، بعض لوگ ایسی گہری میں سوتے اٹھتے ہی نہیں ہیں، اور اٹھے ہوئے ہیں جاگے ہیں تو سو ہی نہیں رہے. جیسے غیر مرتب زندگی ہوتی ہے نا، تو ان کو کسی نے تانا دیا تو اپنے آپ کو تو مینیج کر نہیں سکتا، کمپنی کو کیا کیا چلائے گا. وہ تانا ان کو لگ گیا. انہوں نے کہا میں جو ہے نا ہینڈسم اسمارٹ ہو کے دکھاؤں گا. بڑی انہوں نے خوراک پہ قابو پایا، ایکسرسائز کی. تو
ان کے بارے میں بتانے والے نے بتایا کہ بہت زیادہ پرہیز کرنا شروع کر دیا. تو انہوں نے کہا اب کبھی بد پرہیزی ہو جاتی تھی تو ان کا جیسے معمول تھا نا 3 کلومیٹر دوڑنے کا, مجھے تو یاد نہیں کتنے کلومیٹر دیا, 2 کلومیٹر دوڑنے کا, تو جس دن بد پرہیزی ہوتی تھی اضافی کھا لیا, مرغے شرغے اور برگر شرگر کھا لیا, تو 2 کے بجائے 4 کلومیٹر دوڑنا ہے اس دن, تو یہ تلافی ہو گئی نا. تو ڈاکٹر آپ کو جیسے بتاتا ہے نا کہ صحت کے حوالے سے یہ گڑبڑ ہو جائے, کسی دن شوگر کے مریض ہیں اور لڈو زیادہ کھا لیا آپ نے, تو بھئی یہ 1 ٹیبلٹ کے بجائے آپ نے 2 کھانی ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح کے وہ اچھا ڈاکٹر. تو اسلام نے بتا دیا کہ بھئی اگر اس قانون کو فالو کرنے میں کوتاہی ہو جائے تو توبہ کے مرہم کے ذریعے اس کی, بولو نا بھائی, تلافی کرنی. اور کیا, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. کوئی بھی برائی ہو گئی تو اسی نوعیت کی کوئی اچھائی بھی کر لو, اسی نوعیت کی کوئی اچھائی بھی کر لو. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, بات لمبی ہو جائے گی, بس میں سمیٹتا ہوں, پھر بات سے بات نکل رہی ہے. تو بھائی ہمیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اچھا وہ ہے جو اللہ نے اچھا کہا, اللہ کے رسول نے اچھا کہا, اور برا وہ ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے برا کہا, تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بہت ساری باتیں بتائی ہیں. کچھ میں تو آج یہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ پھر اسلام کی تشریح میں بھی تو مولویوں کے بڑے اختلافات ہیں. ایک مولوی قرآن کی کچھ تفسیر کر رہا ہے, دوسرے مولانا صاحب کچھ تفسیر کر رہے ہیں, تیسرے مولانا صاحب کچھ کر رہے ہیں, چوتھے مولانا صاحب کچھ اور کر رہے ہیں. تو یاد رکھو جیسے اس اسٹیپ تک بڑے آرام سے پہنچ گئے تھے نا, اگلا اسٹیپ بھی کوئی مشکل نہیں. لیکن بات وہی ہے نا, جب عمل ہی نہیں کرنا ہے تو پھر اسٹیپ تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اہل حق علماء اور اہل باطل علماء کو پہچاننا بہت آسان ہے, چند مجلسوں میں بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق ہے اور کون باطل ہے. کچھ اختلافات تو اسلام میں ایسے ہیں جو صحابہ تابعین سے چلتے چلے آ رہے ہیں, ان میں کسی ایک کو بھی آپ غلط نہیں کہہ سکتے. وہ نبی کی موجودگی میں بھی اس قسم کے اختلافات ہوئے. نبی نے صحابہ کو حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز مت پڑھو, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. صحابہ کی راستے میں نماز قضا ہونے لگی, ٹھیک ہے, اب پریشان ہو گئے. بعض صحابہ نے کہا بھائی نبی کو یہ علم تھوڑی تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی, لہذا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے ہم یہاں نماز پڑھیں گے. بعض نے کہا کہ نہیں, نبی کے الفاظ کیا ہیں, وہ تو وہی ہے, وہی پہنچنے کے. بعض نے کہا نہیں, قرآن کہہ رہے عصر کی نماز کی حفاظت کرو, پڑھنی پڑے گی. بعض کہہ رہے حدیث, اسی قرآن نے نبی کی اطاعت کا بھی تو حکم دیا. اختلاف رائے ہوا, بعض نے پڑھ لی اور بعض نے قضا کر لی. کتنا بڑا اختلاف تھا. پہلا, اسلام میں نماز سے اہم کوئی حکم نہیں ہے. پھر نماز میں عصر کی نماز سب سے اہم نماز ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. پھر نماز میں یہ اختلاف نہیں ہو رہا کہ رفع الیدین کرنے کی نہیں کرنا, ٹانگیں چوڑی کرنی کہ پتلی کرنی ہے, زور سے آمین. یہ تو چھوٹے, اس سب سے بڑا اختلاف کیا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. اس سے بڑا اختلاف ہو سکتا ہے اسلام میں؟ اتنا بڑا اختلاف ہوا صحابہ کا, نماز کی کیفیت میں نہیں ہو رہا بلکہ اس میں ہو رہا ہے کہ پڑھنا جائز بھی ہے یا نہیں ہے. پوری ایک نماز غائب ہو رہی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے پڑھنی پڑے گی. 2 جماعتیں بن گئی, ایک نے پڑھی اور ایک نے نماز قضا کر دی. جب یہ وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں کی, اور آپ کی خاموشی نے بتا دیا کہ میں دونوں کو کیا سمجھتا ہوں صحیح. اور اس حدیث میں آپ نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ اگر قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا, نہیں آ رہی بات, قرآن و حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوگا, دلائل دونوں طرف ہوں گے نا, ایک طرف قرآن تھا ایک طرف حدیث تھی. بعض نے قرآن کو فالو کیا, بعض نے حدیث کے ظاہر کو فالو کیا. قرآن و حدیث ٹکراتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں بعض دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ٹکرا رہے ہیں. تو بعض مجتہدین کی عادت ہوتی ہے قرآن کو اصل بناتے ہیں, حدیث میں تعویل کرتے ہیں, بعض حدیث کو اصل بنا کے قرآن میں تعویل کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو مذہب تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہمیشہ قرآن کو اصل بناتے ہیں اور حدیث میں تعویل کرتے ہیں. تبھی بہت سے لوگ امام ابو حنیفہ پر تانا دیتے ہیں کہ وہ حدیث کو نہیں مانتے, حالانکہ وہ مان رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پہلے کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, اصل قرآن کو بنا رہے ہوتے ہیں. اور بعض مجتہدین کا اصول ہے کہ جب قرآن و حدیث آئے گا تو وہ حدیث کو اصل بناتے ہیں. اس کی بھی دلائل لوگ کہتے ہیں بھئی حدیث تو قرآن ہی کی تشریح ہے. لیکن صحابہ میں یہ دونوں طریقے موجود تھے اور نبی نے کسی کو غلط قرار نہیں دیا. تو نبی نے اپنے عمل سے بنا دیا کہ اس قسم کا جو اختلاف ہوگا وہ کتنا ہی متضاد ہو لیکن وہ دونوں مسئلے اسلام ہی کے مسئلے ہوں گے, وہ اسلام سے باہر نہیں ہوں گے. تو ایک اختلاف اس نوعیت کا ہوتا ہے. تو یہ جو حنفی, شافی, مالکی, حنبلی اختلاف ہے یہ اس نوعیت کا اختلاف ہے, لہذا اس میں کسی ایک فریق کو بھی غلط. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں بھی, یہاں بھی کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا, کوئی زور سے آمین. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کسی پر ملامت کرے.
میں تو بہت رہا ہوں, پہلے 2 مہینے سعودی عرب رہا, 2 مہینے میں نے کہا کہ شاید مجھے کوئی ٹوکے, بھائی رفع الیدین کیوں نہیں کر رہے, کسی نے نہیں ٹوکا, کبھی کسی عرب نے نہیں ٹوکا. آہستہ آمین کہیں ہم نے کبھی کسی زور سے والے نے نہیں کہا, اور ہم نے بھی کبھی کسی کو نہیں کہا بھائی کیوں کر رہے ہیں رفع الیدین, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بدعت ہندوستان اور پاکستان کی, وہ اس پہ اعتراض کرے گا, اس پہ اعتراض. تو جو اعتراض کرنے والا ہے اس قسم کے مسائل پر کہ تیری نماز نہیں ہو رہی, تو خلاف سنت, یہ اعتراض کرنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں بہرحال باطل ہے, اور اس قسم کے علماء بھی بہرحال نہیں آ رہی, وہ بھی باطل ہیں, چاہے وہ رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہوں یا رفع الیدین نہ کر کے پڑھ رہے ہوں, کیونکہ صحابہ میں کرنے والے بھی ملیں گے, نہ کرنے والے بھی, مگر ایک دوسرے کی نمازوں کو خلاف سنت اور غلط قرار دینے والے, اس معنی میں کہ تو جہنمی ہے, تو باطل ہے, تو باطل فرقی, ایسا نہیں ملے گا. اختلاف ان میں بھی ہوا ہے. تو یہ اختلافات جو ہے نا, یہ حق اور باطل کا معیار نہیں ہے. تو میں یہ کر رہا تھا, اہل حق علماء اور اہل باطل علماء, جب اللہ نے اتنے سارے اسٹیپ ہمارے لیے آسان کر دیے, تو یہ اسٹیپ بھی اللہ نے آسان کر دیا ہے کہ اہل حق کو پہچاننا اور اہل باطل کو. اور اس میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے ایک بات کہلوا دی کہ اس میں اگر تم اجتہاد کرو گے, صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کرو گے, اور پھر بھی غلطی ہو جائے تو اذا اجتہد المجتہد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد, کہ مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اگر درست نتیجے تک پہنچ جائے تو 2 اجر ہیں, اور اگر غلطی کرے پھر بھی 1 اجر ہے. تو اس غلطی کو بھی اللہ قبول کر لیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کتنا آسان بنا دیا. اور اگر غلطی کو غلط سمجھ کے بھی کر لو تو گناہ ہے نا, تو اس گناہ کے لیے آپ کو توبہ کی ٹیبلٹ کھانی پڑے گی, سچے دل سے توبہ کرنی پڑے گی, پھر معاف ہو جائے گا وہ. تو یہ ہے سیدھا راستہ. اللہ اس کے رسول کے حکام کیا ہیں؟ سود سے بچنا ہے, والدین کی فرما برداری کرنی ہے, شرک سے بچنا ہے. صرف یا اللہ مدد ہوتا ہے اسلام میں, یا رسول اللہ مدد نہیں ہوتا. آئی بات, اسلام کی بنیاد یہاں سے شروع ہو رہی ہے نا, صرف یا اللہ مدد کا اسلام قائل ہے. دعا صرف کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے, اللہ کے نبی سے نہیں دعا مانگنی. المدد یا رسول اللہ, اس قسم کے نعرے چھوڑ دینے چاہیے, صرف اللہ سے مانگنا ہے. اور 5 نمازیں پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ. تو ہمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے جو پڑوس میں ہوگا نا اس کی مسجد ہی میں نماز ہوگی. آج دیکھا ادھر مسجد ہے پھر بھی اخپل طریقے سے پڑھ رہے ہیں, پٹھان لوگ ہیں نا, اخپل طریقے سے پڑھیں گے ہم. بھائی اخپل یہ مسجد کیوں بنی ہے؟ یہ اس لیے بنی ہے نا کہ اس میں جا کے نماز پڑھو. نکل جائے یا کوئی بہت بیماری ہو یا کوئی تھکاوٹ ہے بہت زیادہ سفر کی تو ایک الگ بات ہے. ذرا سی بات پہ جماعتیں گول کرتے چلے جا رہے ہیں تو وراثت میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. حقوق اللہ کے معاملے میں نماز سب سے زیادہ مظلوم ہے, اور حقوق العباد کے معاملے میں مالی لین دین میں لوگ کلیئر نہیں ہیں. قرآن نے کتنی صاف لفظوں میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو ناحق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ, یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن. 1 درہم بھی آپ کے پاس کسی کا ہے تو آپ اس کو دنیا میں دے دیں جلد سے جلد, ورنہ قیامت کے دن آپ کی نیکیاں اور نمازیں آپ سے لے کر اس کے اعمال میں ڈال دی جائیں گی. حدیث میں آتا ہے کہیں کے بھی لین دین میں گڑبڑ ہوگی نا اور ظلم ہوگا کسی اوپر تو اللہ آپ کی نیکیاں دے گا وہاں پہ. ایک وقت آئے گا آپ کی ساری نیکیاں, کوئی بہن آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے کہے گی آپ کی بہن اس نے میری پوری طارق روڈ کی 1 کروڑ کی دکان کھا گیا تھا, یہ وراثت میں دی نہیں تھی اس نے مجھے, اوپر سے میں نے معاف کر دیا تھا, دل میرا جل رہا تھا. لوگ کہتے ہیں نا بہن نے معاف کر دیا, تو بھائی آپ کیوں نہیں معاف کر دیتے, اسی سے کیوں معاف کرواتے ہو؟ حق تو برابر ہے دونوں کا, تو اس سے معاف کروا لیتے ہیں اور خود کیا کرتے ہیں؟ معاف نہیں کرتے. تو ہمیشہ وہی کیوں معاف کرتی ہے؟ کبھی ایسا بھی تو ہو کہ بھائی نے اپنا حصہ بہن کو معاف کر دیا, ایسا نہیں ہوتا. تو ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, ٹھیک ہے نا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو معاف کروا لیا اس سے, وہ دل سے معاف نہیں کرتی, وہ اوپر سے کر دیتی ہے, کیا کریں. تو دل, نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کا مال جب اس کی زبان کہہ دے کہ حلال ہے تو حلال ہے, یہ نہیں فرمایا. فرمایا طیبی نفس, دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. یہ اس لیے فرمایا کہ اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے, دل کا اعتبار ہے. تو اس کے دل کو جھانک کے دیکھنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ کو 100% یقین ہے کہ دل کی خوشی سے دے رہی ہے, جو کہ ہوتا نہیں ہے, پھر تو معاف ہو جائے گا. لیکن دل کی خوشی نہیں ہوتی. آپ اس کو پیسے پکڑائیں پھر بولیں اب معاف کر دو تو وہ آپ معاف نہیں کرے گی. رپورٹ یہی ہے. ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس ہے, صرف بہن کا 50,000 روپے حصہ بن رہا تھا, 15 سال پرانی بات ہے. تو کہنے لگے میری بہن نے وہ 50,000 روپے معاف کر دیے ہیں. یہ بیان ریکارڈ چل رہا ہے؟ اچھا. تو کہنے لگے وہ 50,000 روپے میری بہن نے معاف کر دیے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی وہ اصل میں ریکارڈ نہیں ہوتا تو پھر کچھ اور بھی باتیں میں کھل کے کر لیتا ہوں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ ساری دنیا میں بات جا رہی ہوتی ہے نا, تو اس میں ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے.
تو قصے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو ہے وہ معاف کر دیا اس نے, کیونکہ پھر وہ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ریکارڈنگ میں ہر کے بعد پھر جن کا واقعہ ہوتا ہے وہ بھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بھائی اچھا وہ انہوں نے, حالانکہ میں نام بھی نہیں لے رہا کچھ بھی نہیں, لیکن پھر بھی وہ کال کرتے ہیں یار آپ نے ہمارا قصہ بیان کر دیا, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں, ریکارڈنگ کا پوچھ لیتا ہوں. تو 50,000 روپے کہتے ہیں میں نے دے دیے, 50,000 روپے تھے بن رہے تھے, بہن نے معاف کر دیے. تو میرے پاس آئے, میں نے کہا یار اس کے ہاتھ میں 50,000 پکڑاؤ, بولے اس کو تھوڑا سا یوں کر کے ہلاؤ اس گڈی کو, اس کے بعد یہ مجھے ہدیہ دے دو, معاف کر دو. تو دیندار تھے, آخرت کا خوف تھا, گئے بہن کو 50 پکڑائے, بہن نے واپس رپورٹ یہی ہے, رپورٹ یہ کہ جب پیسے ہاتھ میں آئیں گے تو معاف نہیں ہوتے. تو اللہ کے بندو, میں بھی اپنے آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں کہ کسی کی جیب میں آپ کے پیسے رہ جائیں یہ اتنا خطرناک نہیں ہے, آپ کی جیب میں کسی اور کا پیسہ رہ گیا یہ بڑا خطرناک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت کے دن اللہ ایسے بدلہ دلائیں گے, اس وقت درہم دینار نہیں ہے, اس وقت نیکیاں ہیں. ایک ایک نیکی کو انسان ترستا ہوگا. تو یہ بات بھی ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتائی ہے, یہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہمیں ماننا ہے اس کو کہ اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. تو اس لیے ہم ویسے ہی نیکیاں بہت تھوڑی کرتے ہیں, اوپر سے ظلم کر کے. اور ایک آخری بات یہ کہ دیکھیں کسی بھی ملک میں جب رہتے ہیں تو ملکی قوانین کو فالو کرنا یہ شریعت کا حکم ہے. مسلمان جا کے جہاں بھی جاتا ہے نا, سب مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, آپ لوگ اور جو انٹرنیٹ پہ بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ گڑبڑ کرتے ہیں, ملکی قوانین کو فالو نہیں کرتے اور اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کر دیا, ہم نے ایسے ٹوپی کرا دی, فلانا کرا دیا, یہ کرا دیا. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے جو جس ملک کا قانون ہے اتنی زیادہ, کیونکہ قرآن نے حکم دیا نا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر میں علماء بھی داخل ہیں, حکمران بھی داخل ہیں. اللہ کی اطاعت بھی کرو, رسول کی اور امر والوں کی, جن کے ہاتھ میں تمہاری لگام ہے, جو حکومت ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے. تو گورنمنٹ کے قوانین کو توڑنا, اس میں 2 نمبریاں کرنا, یہ بھی جائز نہیں ہے. اقامہ بنا لیتے ہیں اور پھر چوری چھپے لوگ جو جا کے دوسرے ملکوں میں سلپ ہو جاتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ قانونی طریقے سے رہ سکتے ہیں, جھوٹ بول کے اقامے بنوانا یہ بھی غلط ہے. مجھے کسی نے کہا میں آپ کا سعودیہ کا اقامہ بنا دیتا ہوں 2 سال کا, آپ, میں نے کہا کیسے بناؤ گے بھائی؟ انہوں نے کہا آپ میری کمپنی کے وہ ہیں, امپلائی ہیں. میں نے کہا میں تو ہوں نہیں, میں کیسے آپ نہ ہوا؟ تو یہ اس کو جھوٹی نہیں سمجھتے بھائی, اب نہیں ہے تو خام میں کیوں ملازم ہے؟ تو نے کہا اس طرح تو آپ کو اقامہ ہی ملے گا. تو میں نے کہا اقامہ نہیں ملے گا تو کیا مر جائیں گے بھائی؟ نہیں ملے گا تو کیا مر جائیں گے؟ جھوٹ بولنا صرف اس صورت میں جائز ہے جو حرام جائز ہے نا. اللہ نے کہا نا کہ تم خنزیر بھی کھا سکتے ہو, ایسی صورت میں موت کے قریب ہو, تو مر رہا ہو کوئی بالکل ہی, یا ظلم ہو رہا ہو کسی پر, تو بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. آپ کا حق ہے اور نہیں مل رہا, کوئی حق ہے, تو اس کے لیے بھی فقہاء نے گنجائش دی ہے کہ ایک آدمی پر آپ کا حق بنتا ہے, آپ کو پتا ہے سچ بولوں گا تو کھا جائے گا, تو ایسی مجبوری میں گول مول طریقے سے کچھ ٹوپی شوپی, مجبوری میں ٹوپی کرا سکتے ہیں. اور مجبوری سے مراد ظلم والی, اس کو اس فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں جلب منفعت کے لیے نہیں کر سکتے, یعنی اضافی فائدے کے لیے نہیں کر سکتے, ظلم سے بچنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی, تو بادشاہ ظالم تھا, وہ کسی بھی مرد کو دیکھتا تھا نا کہ اس بیوی ہے تو مرد کو قتل کرتا تھا, بیوی پہ قبضہ کر لیتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بولا؟ میری بہن ہے یہ, یعنی دینی لحاظ سے کیا ہے, یہ بہن ہے. حالانکہ بیوی کو بہن بہن بولنا بذات خود ایک برا جملہ ہے, لیکن وہاں کیا تھی, وہ اگر نہیں ہوتے تو قتل کر دیتا. تو ایسے موقع پہ ابراہیم السلام نے ایک گول مول لفظ استعمال کیا, تو ایسی صورت میں گنجائش ہے. تو خلاصہ یہ نکلا ہے بھائی, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہی سیدھا راستہ ہیں. اگر ہم ان احکام کو فالو کریں گے تو اچھے بنیں گے. دنیا کے اچھا کہنے سے اچھا انسان نہیں ہو جاتا. دنیا تو زانی کو بھی اچھا کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں شراب پیتا ہے لیکن ہے بڑا نائس آدمی, کہتے ہیں نا یار ٹھیک ہے وہ زنا ونا بھی کرتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے لیکن بندہ بڑا نائس ہے. کہاں سے نائس ہو گیا بھائی وہ؟ ٹھیک ہے نا, بندہ بڑا نائس ہے, نائس نہیں ہوگی اللہ کی نظر میں نائس. اسی طرح شرک کرنے والا کتنا ہی اچھا اللہ کی نظر میں نائس نہیں ہے. تو یہ پھر جہنم میں کیوں جاتے اگر یہ اتنے نائس ہوتے؟ تو سب سے پہلے تو نائس ہونے کا معیار یہ ہے کہ آپ اللہ کے وجود کا بھی ایمان لائیں اور اللہ کی توحید پر بھی, اس کے بعد پھر باقی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. اور آخری بات ایک یہ کہ شریعت سے ڈرے نہیں. بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی شریعت کے بارے میں, اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس زمانے میں شریعت کو پورا فالو کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقام پہ کسی چیز کو ناجائز قرار دیا تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتایا صحابہ کو. یہی کام ہے سود سے بچنے کے لیے. حضرت بلال سے کہا نا, انہوں نے کیا کیا, پرانی کھجوریں دے کے نئی کھجوریں خرید لیں. پرانی زیادہ تھیں اور نئی کم تھیں, یا برعکس معاملہ ہوا تھا, نئی کھجوریں دے کے پرانی خرید لی, پرانی زیادہ تھی. تو آپ نے فرمایا یہ سود ہے. اس کا طریقہ آپ نے کیا بتایا, اس کا متبادل, کہ بھائی جو پرانی نئی کھجوریں تم بیچنا چاہتے ہو نا, کھجور کے بدلے میں نہ بیچو, وہ درہم کے بدلے میں بیچو, پھر اس درہم سے پرانی خریدو جو زیادہ آئیں گی. نتیجہ وہی نکلے گا مگر طریقہ کیا ہو جائے گا, جائز. بہت ساری چیزیں اسلام نے ہماری خواہشات کی جو ہے وہ رعایت کی ہے کہ بھئی یہ غلط ہے, یہ نہ کرو. وہ موضوع گھوم کر آ جاتے ہیں. اسلام نے کہا زنا مت کرو, کہا نا اسلام نے, مگر اس کا آلٹرنیٹ کیا بتایا, بھئی جلدی شادی کر لو. اور دنیا تو کہتی ایک کرو, اسلام نے کیا کہا, 4 کر لو. آ گیا خود بخود. جو خود سے آ رہے وہ تو آنے دینا چاہیے نا. وہ لطیفہ سنا ہے نا, جو خود سے آ رہے آنے دو. تو کتنی اجازت دے دی کہ بھئی جلدی بھی کرو, اور ساری دنیا کے سارے انسان کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اسلام نے کتنی چھوٹ دے دی. اسلام کہہ رہا ہے بھئی 4 کر سکتے ہو. اور اسی طرح اسلام نے کیا کہا کہ بھئی اگر یہ کہہ دیا کہ یہ حرام ہے, کتا بلی حرام ہے, تو اسلام نے کیا کہا کہ گوشت کھاؤ, گائے کا گوشت کھاؤ, بکرے کا گوشت کھاؤ, دمبے کا گوشت کھاؤ. کم تھوڑی ہے دنیا میں گوشت. اب آپ کہیں یار یہ کیا کتا حرام ہو گیا, بہت مشکل ہے اس زمانے میں دین پہ چلنا. اور بھائی کتا حرام ہوا ہے نا, اور حلال چیزیں کم ہے کیا؟ گائے کھاؤ, بکرے کھاؤ, دمبے کھاؤ. اور بقرعید میں تو اسلام نے کہا عبادت ہی کھانا ہے, ٹھیک ہے نا, گوشت کھاؤ, روزہ رکھنا حرام کر دیا. تو حلال تبھی قرآن کہہ رہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, عمل اچھے کرو اور کھاؤ کیا, پاکیزہ چیزیں. روک نہیں رہا ہے آپ کو صحیح راستے بتا. چوری نہ کرو, تجارت کرو, ٹھیک ہے نا. ایک کسی کا موبائل اچھا لگتا ہے, آپ جیب سے نکال لیں, یہ حرام ہے. دوسرا کیا ہے, آپ پیسے کمائیں اور اس سے وہ موبائل خرید لیں, تو وہ آگے آپ کے پاس, لیکن تمیز سے آیا, ایک شرافت سے آیا. تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر رشوت لینا دینا حرام ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں رشوت کے بغیر چل نہیں سکتے. تو آپ علماء سے پوچھیں, بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں رشوت دینے کی بھی گنجائش ہوتی ہے, جب آپ پہ ظلم ہو رہا ہو. تو بہت سی چیزیں علم نہیں ہوتی, اس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو سرے سے کسی بھی لحاظ سے مشکل نہیں ہے, خام خواہ میں عقل پہ مسلط کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ مشکل ہے. اگر آپ وہ کرنا چاہو تو کوئی نہیں روکے گا آپ کو. اب داڑھی رکھنا مشکل ہے, کیوں مشکل ہے بھائی؟ داڑھی کاٹنا مشکل ہے. داڑھی کاٹنے کے لیے آپ کو وہ بھی خریدنا پڑے گا, بلیڈ بھی لینا پڑے گا, ریزر لینا پڑے گا, کریم, پھر چبھ گیا کہیں تو پھر مرہم لگانا پڑے گا. داڑھی رکھنے کے لیے کچھ بھی نہ کرو تو خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کھینچ کے روزانہ لمبی کرنی پڑے. کیا خیال ہے؟ تو اتنا آسان کر دیا اللہ نے دین کو. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. تکافل کے بارے میں بتا دیں گے ذرا. تکافل کے بارے میں, اچھا تکافل کا دیکھیں, یہ تو اختلافی مسئلہ ہے, وہی بات آئے گی. تکافل کو دارالعلوم کرنگی کے علماء جائز کہتے ہیں, لیکن میری جو ذاتی تحقیق ہے, میں اتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں کہ اب یوں کہوں میری تحقیق, لیکن بہرحال جامعۃ الرشید کی طرف سے 1 سال کے لیے مجھے یہ کام دیا گیا تھا, تو ان کے حکم پر جو ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی, تو مجھے اس کے ناجائز ہونے پہ شرح صدر ہے. یہ جو تکافل کا سسٹم ہے, اس میں ہم نے حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے دلائل بھی پڑھے ہیں. پھر حضرت کو ہم نے ان اشکالات کا جواب بھی, یعنی اشکالات بھی لکھ کے بھیجے تھے. حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اشکالات بہت قوی ہیں. پھر حضرت کی طرف سے اس کا جواب آیا, لیکن جو ہم کیا, حضرت تو بہت بڑی شخصیت ہیں, اس میں ان سوالات کا جواب نہیں تھا جو تحریر بھیجی گئی تھی. تو شاید حضرت کی نظر سے وہ سوالات اوجھل ہو گئے یا کیا ہوا, واللہ عالم. تو اس لیے یہ اتفاقی مسئلہ نہیں ہے, بس بتانا یہ. میزان بینک میں بھی میزان بینک میں جو ہم نے تحقیق کی ہے وہ جائز ہے. تکافل جائز نہیں ہے, لیکن میزان بینک سے لین دین جائز ہے. باقی وہ تکافل کرتا ہے, وہ اس کا اپنا معاملہ ہے نا, وہ آپ کا معاملہ تھوڑی. آپ سے تو لین دین کر رہا ہے, وہ جائز کر رہا ہے. تو بینک اسلامی کا جو سسٹم ہے وہ تو ہماری جو تحقیق ہے اس کے مطابق صحیح ہے, لیکن تکافل پر کچھ ایسے اشکالات ہوتے ہیں جن کا ابھی تک کوئی ہمیں جواب نہیں ملا. وہ ابھی وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, یہ باتیں عوام کے سامنے آنے کی نہیں ہیں, یہ تو علماء کے سامنے ہی کرنے کی باتیں ہیں, وہ دلائل پورے. میں تو آپ کے سامنے صرف خلاصہ بتایا. وہ اشکالات کیا ہیں, کبھی موقع ملا تو علماء کی مجلس میں اس کو ریکارڈ کروا دوں گا, یا وہ جو تحریر ہے وہ علماء کے پاس ہم بھیج دیں گے. باقی یہ کہ اس کو اتفاقی نہ سمجھیں آپ, بس یہ کہنا مقصد. باقی اگر کوئی حضرت مفتی تقی صاحب کو فالو کرتا ہے تو وہ بڑے عالم ہیں. عوام کے لیے اتنا ہی ہے کہ وہ کسی عالم یا مفتی کو فالو کرے جس پر زیادہ اعتماد ہو. باقی عوام کے لیے پھر جب یعنی علماء کے لیے اس دلائل کا سمجھنا اتنا مشکل ہے, تو عوام کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوگا.
اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.